جی ریکارڈنگ میں نے آن کر دی، کلاس کی طرف آتے ہیں۔ آج آپ کی امپورٹنٹ کلاس ہے، کافی امپورٹنٹ کلاس ہے، جو کہ میں نے گروپ کے اندر بھی اپڈیٹ دی ہوئی تھی۔ کنٹینٹ ریسرچ ہماری جو ہے یو کے یا یو ایس اے کی آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ایک تو ہم نے پریویسلی کلاس کے اندر یوزیبل نیشیز کو چیک آؤٹ کرتے ہوئے کلاس کی تھی، لیکن اس کلاس میں ہم فردر ان ڈیپتھ اس چیز کو اسٹڈی کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے یو ایس اے یو کے کی آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اب یوزلی لوگوں کو کیوں آڈینس میں پرابلم آتی ہے یا کیوں آر پی ایم میں پرابلم آتی ہے، جب ان کا کنٹینٹ لوکل کنٹریز کی طرف وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں وہ پاکستان میں کنٹینٹ نکل گیا، وہ نیپال میں نکل گیا، وہ ملیشیا میں چلا گیا، یا وہ ایجپٹ میں چلا گیا، اس طرح کی کنٹریز میں ان کا کنٹینٹ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ کہ آپ اپنی طرف سے کنٹینٹ بنا لیتے ہو یا کنٹینٹ ایڈٹ کر لیتے، وہ وائرل بھی ہو جاتا ہے، ایٹ دی اینڈ ارننگ نہیں ہوتی، آپ اس چیز کی طرف فوکس ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں نے جب بھی کام شروع کرنا ہے تو میری نیش سلیکشن اچھی ہونی چاہیے، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ نیش مجھے ایٹ دی اینڈ اچھے ریزلٹس بنا کے دے گی، اور وہ ساری کی ساری یو ایس اے یا یو کے کی ٹریفک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کنٹریز ہمیں اچھا آر پی ایم دیتی ہے۔ پوائنٹ ون نوٹ کریں، ہم نے کوشش کرنی ہے ان کنٹینٹس کے اوپر کام کرنے کی جن کنٹینٹس کے تھرو ہمیں زیادہ سے زیادہ یو ایس اے یا یو کے کی آڈینس آئے، کیونکہ یہ ہائی آر پی ایم والی کنٹریز ہیں، ہائیلی پیڈ کنٹریز ہیں، ہمارے کم ویوز کے اوپر اچھے پیسے بنتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کنٹریز کے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ ون ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تھا جو ہمارا ہم نے کس طرح سے اب اس چیز کو آبزرو کرنا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یو ایس اے کی مارکیٹ میں کام کرنا ہے، تو آبزرویشن کے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ٹیلر ویڈیو سٹائل، لینگویج یا ساؤنڈ، جو بھی اس کے اندر واٹ ایور چیزیں ہوں گی، وہ ساری چیزیں ہم نے اپنے پوائنٹ نمبر 3 کے اندر ڈسکس کرنی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ آ گیا، بیسیکلی جو پوائنٹ ہمارا ون تھا، ون ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ ہمارا ٹوٹل ٹائٹل ہے ٹاپک کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس حساب سے ہمارا یہ پوائنٹ نمبر 3 بنتا ہے پوسٹنگ ٹائم ٹپس، کہ ہم نے کس طرح سے پوسٹنگ کرنی ٹو میکسیمائز انگیجمنٹ ان آور ویڈیوز، یا جو ریجن ہم چلانا چاہ رہے ہیں، جس ریجن پہ اپنی ویڈیو چلانا چاہ رہے ہیں اس پہ۔ یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہوں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں فلو چارٹ کی طرف کہ کس طرح سے ہم نے یہ ساری چیزیں فالو اپ کرنی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس پوائنٹ ون ہے کہ ہم نے ریسرچ کس طرح سے کرنی ہے، ٹرینڈس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یو ایس اے یا یو کے کی آڈینس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی جن کو ہم آبزرو کریں گے، ایک ہوگا ڈسکور ٹک ٹاک، کہ ہم ٹک ٹاک کو آبزرو کرتے ہوئے کس طرح سے ٹرینڈس کو فالو اپ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی گوگل ٹرینڈس، یہ بیسیکلی دو چیزیں ہم یوز کریں گے۔ گوگل ٹرینڈس کے تھرو ہمیں پوائنٹ نوٹ کریں، گوگل ٹرینڈس کے تھرو ہمیں اوور آل جو چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہوگی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا، یا ہم نے اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ کوئی چیز نکالنی ہے تو وہ ہم گوگل ٹرینڈس کے تھرو نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد آ گیا ٹک ٹاک کریٹر سینٹر، اس کو بھی نوٹ کریں۔ ٹک ٹاک کریٹر سینٹر کا کیا کام ہوگا، جو کہ میں نے یہاں پہ بھی لکھے ہوں گے۔ ایک ہوگا ڈسکور ٹک ٹاک، جس میں ہم آفیشیلی ٹک ٹاک کو ڈسکور کریں گے۔ پریویس کلاس کے اندر میں نے تھوڑا سا اوور ویو دیا تھا، آج ہم ان ڈیپتھ اس چیز کو اسٹڈی کریں گے۔ پھر اس کے بعد گوگل ٹرینڈس آ گیا، اوور آل ورلڈ وائڈ جو بھی ٹرینڈس چل رہے ہیں ان کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے گوگل ٹرینڈس کی ہیلپ لیں گے۔ پھر اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آئے، ہم نے اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ رائٹ ناؤ ٹک ٹاک پہ کون سے ٹرینڈس چل رہے ہیں، کنٹری وائز ہم نے کس طرح سے اس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ ٹک ٹاک کریٹر سینٹر کے تھرو ہم نے اس کی ہیلپ لینی ہے، اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کریں کہ ہم ان چیزوں کو یوز کریں۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے ڈسکور ٹک ٹاک کے اوپر، کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے یا کس طرح سے ڈسکور کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ بھائی کیا کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، یا کس طرح سے جو ہے وہ یہ پلیٹ فارم ورک کر رہا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم جو ہے اس چیز کو وائنڈ اپ کریں گے۔ میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں ٹک ٹاک۔ اچھا، سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے کنیکٹ کر لینا کوئی بھی وی پی این، ٹھیک ہے۔ جیسے میرے یہاں پہ وی پی این ڈسکنیکٹ ہے، میں براؤزر میں کرتا ہوں، اگر میں نے وی پی این کنیکٹ کیا تو یہ جو ہے انٹرنیٹ کو بلاک کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے انٹرنیٹ چلا تو جو ہے پرابلم ہوگی، میٹنگ ساری ڈسٹرب ہو۔ آپ یہاں پہ سرچ کر لو اربن وی پی این۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ اربن وی پی این سرچ کر رہا ہوں، آپ کو اربن وی پی این کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ نے اپنے پی سی کے اندر وی پی این لگایا ہوگا۔ ایسی ایکسٹینشن آلریڈی لگی ہوئی ہے، میں اب اس کنیکٹ وی پی این آ گیا، اور یہ کنیکٹ ہم نے کس لوکیشن کے اوپر کرنا ہے، یو ایس اے کی لوکیشن کے اوپر یا یو کے کی لوکیشن کے اوپر، جن لوکیشنز کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے ہم نے اس کو اس کے اوپر کنیکٹ کر لینا ہے۔ رائٹ نو وی پی این یہ لوڈ کر رہا ہے، جیسے ہی یہ اس کا ویزیبل ہوتا ہے ہم اس چیز کو کنیکٹ کر کے اب پھر ہم ڈسکس کریں گے یا ریسرچ کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے ٹرینڈس کو نکالنا ہے ٹک ٹاک پہ چیک آؤٹ کرتے ہوئے۔
یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہوگا. اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کریں کہ ہمارا وی پی این کنیکٹ ہونا چاہیے اگر ہم نے پریمیم کنٹریز کی آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا ہے کہ ہماری یہ پریمیم کنٹریز ہیں اور ان کو آبزرو کرتے ہوئے ہم نے کام کرنا. یہ ہمارا ہوگا جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام. اچھا جی, یہاں پہ آگے ہمارے پاس وی پی این. ٹھیک ہے, اس کو ہم یہاں پہ کنیکٹ کر لیں گے. جیسے کہ یہ اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ کے اوپر میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. کنیکٹ کرنے کے بعد آگے ہم اپنی فردر ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم کریں. اب یہ ہمارا وی پی این جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم نے اب ریسرچ کرنی ہے ٹک ٹاک ٹرینڈس کے تھرو کہ ہم نے کیسے ٹرینڈس کو فالو اپ کرنا ہے ٹک ٹاک. یہاں پہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے, آپ نوٹ کر لیں. ہم نے جو ہے جب ریسرچ کرنی ہے یا پوائنٹس نکالنے ہیں یا کنٹینٹ نکالنے ہیں, وہ اس طرح سے ہم نے ریسرچ کرتے ہوئے نکالنے ہیں. اچھا جی, اب ہم آ جائیں گے ٹک ٹاک پہ. یہاں پہ سمپلی آپ نے ٹک ٹاک سرچ کرنا. یہ بیسیکلی براؤزر سے کرو گے تو آپ بیٹر ریزلٹس لے پاؤ گے بنسبت ٹک ٹاک کی اپلیکیشن کے. میں نے ٹک ٹاک کو اوپن کیا. اوپن کرنے کے بعد اوور آل جو بھی وائرل ویڈیوز ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہیں ٹاپک وائز, وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بھائی رائٹ نو اس طرح کا کنٹینٹ یا اس طرح کی ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر وائرل چل رہی ہیں, اور میں نے اگر اس پہ کام کرنا تو یہ ویڈیوز میں کس طرح سے بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پوائنٹ ہوگا. جیسے کہ ابھی دیکھیں یو ایس اے کی آڈینس میرے پاس آنا شروع ہو گئی ہے. اب میں کیا کروں گا, ایکسپلور یہ ہمارے پاس آ گیا. یا ڈسکور ایکسپلور ایک ہی چیز ہے جس کو ہم نے پریویسلی بھی چیک آؤٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس اس طرح سے ویڈیوز آئیں گی. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ اس کی ساؤنڈ یہاں پہ بند کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان ویڈیوز کی ساؤنڈ نہ سنائی دے اور نہ ہی اوور آل ٹرینڈس کے اندر ہمارے پاس یہ زیادہ تر اوریجنل کنٹینٹ کریٹرز کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس پہ 34 ملین لائکس ہیں, اس کے اوپر 11 ملین 34 ملین. مطلب یہ کنٹینٹ ہم خود سے بھی بنا سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ برڈس کے اوپر کنٹینٹ ہے یا واٹ ایور یہ ہے, یہ اس کے اوپر ہے. تو یہ ہے کہ یہ ویڈیوز ہم نکال سکتے ہیں پلیٹ فارم سے مرج کر سکتے ہیں, ٹرینڈ کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ آگے ویڈیو, یہ بچوں کی ویڈیو ہے, اس کو بھی ہم یوز ٹو کر سکتے ہیں کمپائلیشن کے تھرو. ٹھیک ہے, مطلب یہاں سے آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ بھائی ہم نے کس طرح سے ٹرینڈس کو فالو کرنا. اب یہ آ گیا جس میں جو بھی کریمنلز کی جو ہوتی ہے آگے کاروائی اس کے اوپر ہے. یہ کنٹینٹ بھی اچھا خاصا کبھی چلتا ہے, لیکن یہ کافی سیچوریشن والا کنٹینٹ ابھی بھی اچھا چل رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کوئی کرافٹنگ ٹائپ کی ویڈیو ہے, اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. نیچے آتے جائیں گے, یہ کاپس کا کنٹینٹ آ گیا, کاپس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. پھر سے بیبیز کی ویڈیوز آ گئی. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا یہ آ گیا ہمارے پاس. یہ ہم کور اپ کر سکتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میری نیش سلیکشن میں کس طرح کے کنٹینٹس ہونے ہیں. یہ سارے کا سارا ہم نے یہاں سے آبزرو کرتے رہنا. یہ اوور آل آ گیا. پھر اس کے بعد کی طرف جاتے ہیں تو کامیڈی میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا, کیونکہ بیسیکلی ٹک ٹاک کہتا ہے کہ آپ میرے پلیٹ فارم کے اوپر انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کرو, میں آپ کی ویڈیوز کو وائرل کروں گا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس طرح سے چیک آؤٹ کرنی ہیں. ہمارے پاس کچھ آفیشیل کریٹر کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اب ہم نے ان ویڈیوز کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یا ہم ان ویڈیوز کو کیسے جو ہے کاپی رائٹ سے سیف رکھ سکتے ہیں, وہ سارے کا سارا طریقہ کار ہم جو ہے اپنی ایڈیٹنگ کلاسز کے اندر آبزرو کریں گے. پوائنٹ نوٹ کریں, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان کنٹینٹس کو چیک آؤٹ کرنا ہے جن کو ہم خود سے کریٹ کر سکتے ہیں. کنٹینٹ کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں کریٹر کا کنٹینٹ ہے, اس کو میں نہیں بنا سکتا, یا یہ کمپائلیشن ٹائپ کنٹینٹ ہے. کمپائلیشن کیا ہوتا ہے جو نیو ہے, 10 seconds for Jesus. Do you have 10 seconds for Jesus? کر کے ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو آگے یوز. Thank you. یہ آگے ویڈیوز یہ ساری کی ساری ہم جو ہے نیچے بنا سکتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی ایسا پرابلم والی بات نہیں ہے, ہماری چلیں گے بھی. ٹھیک. پھر آگے اسپورٹس کی کیٹیگری. اسپورٹس کی کیٹیگری میں بھی ہمارے پاس ملٹیپل کنٹینٹس آ جائیں گے جو کہ رائٹ ناؤ وائرل چل رہا ہے. اسپورٹس کی کیٹیگری کو ہم نے کس طرح سے آگے کرنا ہے ایکسپریس. اس میں ایک ہوگا آفیشیل اسپورٹس, ایک ہوگا انآفیشیل اسپورٹس. آفیشیل اسپورٹس کون سے ہوتی ہے, جیسے یہ میچز کی ویڈیوز ہیں, یہ آفیشیل اسپورٹ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ باسکٹ بال کا انآفیشیل اسپورٹس میں اس طرح کی ویڈیوز کو ہم خود سے بھی بنا سکتے ہیں. یہ ساری کمپائلیشن کی ویڈیو بنی ہوئی. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save £50. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save £50 کا کنٹینٹ بڑا اچھا وائرل ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ہمارے پاس اس طرح سے اسپورٹس کی کیٹیگری میں. اب یہ بندہ کافی زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے کیونکہ اس نے اس طرح سے کیا ہے کہ اس کے اوپر کافی
He needs some milk. DJ Serijas. हम अपनी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी वाइज सारी की सारी बना लोगे, एक लिस्ट बना लोगे कि भाई ये फला कैटेगरी मैं इस तरह के कंटेंट इस पे चलाऊंगा, फला कैटेगरी इस तरह के कंटेंट इस पे चलाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरे कंटेंट जल्दी वायरल हों। यूजुअली होता क्या है, लोगों को नीश सिलेक्शन में कभी अब वो प्रॉब्लम क्या आती है, उनको यही नहीं पता होता कि भाई राइट कंटेंट कौन सा है जिसको हमें करते हुए काम करना है टिकटॉक के ऊपर। तो अपनी तरफ से कोई भी इस तरह से ऐसा मान के वीडियो निकाल रहे हैं, कोई भी वटेवर इस तरह से वीडियो निकाल रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारी ये वीडियो वायरल हो जाए, और वो यूजुअली परफॉर्म ही नहीं करती टिकटॉक के ऊपर, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फिर आप कहते हो कि भाई मेरा जो है वो कंटेंट ही वायरल नहीं जा रहा। कंटेंट कैसे वायरल जाएगा? कंटेंट जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई मैंने कंटेंट उठाना कौन सा है, तो कंटेंट भी वायरल नहीं जाएगा। फिर आ गया एनीमे और कॉमिक्स। अब जो लोग एनिमेशन टाइप वीडियोस बनाते हैं या एनीमे देखते हैं, ये उनकी कैटेगरीज में कॉपीराइट भी आ गया। ये देखिए राइट नाउ ये जो वीडियो ये हम आगे से What are the इस top तरह 10 से हम जब इस तरह What की are the top 10 कैरेक्टर rarest वाइज human वीडियोस बना traits? सकते हैं। और ये बंदा अच्छी खासी फॉलोइंग, एक पता नहीं अब यही है कि और है, एक और अकाउंट है सिमिलर यही इसी तरह का है और इसके ऊपर 2 मिलियन फॉलोइंग है और अच्छा खासा वायरल है। सारे का सारा देखे कॉपीराइटेड ऑटोमेटेड टाइप कंटेंट है और इस तरह के कंटेंट्स के ऊपर आपको आरपीएम भी अच्छा देखने को मिलता है। ओरिजिनल का ओरिजिनल है, ठीक है, और चलेगा भी लॉन्ग टर्म क्योंकि आप इसके अंदर अपनी तरफ से वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हो और ये कंटेंट इस बंदे को अच्छे खासे पैसे भी बना के दे रहा होगा। ठीक है, वीडियोज़ ही सारी की सारी ठीक ठाक व्यूज़ दे के जा रही हैं और अच्छी वायरल। ये हमारा ओरिजिनल एनिमेटेड टाइप कंटेंट के अंदर आएगा, जो कि हम अपनी एआई की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमने इस कंटेंट को किस तरह से बनाना। इसी तरह से आप अपने बिहाफ पे इसको ऑब्जर्व करते रहोगे। फर्दर अगर आपको किसी कंटेंट की नहीं समझ आ रही कि कैसे बनेगा, Warriors would आपको remove मैंने the editing के लिए skull and नंबर दिया हुआ skin है, from a 1 to 100 defeated नंबर enemy's head. Then, ये कंटेंट आ गया, हम इसको The भी बना Simpsons सकते हैं predicted Simpsons Ozzy टाइप Osbourne's का, death in an old ये भी बन 1998 जाएगा। फिर इसके बाद ये Warriors would animated type remove content the है, इस skull and content को हमने skin from a कैसे आगे perform defeated करना है, enemy. ये भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम चेकआउट करते जाएंगे कि भाई ये कंटेंट्स है कि इन कंटेंट्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन करते रहना कंटेंट्स की। अब रिसर्च तो आपने अपनी तरफ से की, तो ये क्या आपने आइडिया ले लेना कि भाई बाकी सारे के सारे कंटेंट आपके अंदर होंगे। फिर ये शोज़ में आगे जो भी वट एवर शोज़ चल रहे हैं वो हम यहाँ से चेकआउट करेंगे कि उनके लेटेस्ट एपिसोड जो भी आ रहे हैं हम उनको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी यहाँ से चेकआउट करेंगे। फिर इसके बाद बाकी फर्दर जो भी चीज़ें आप यहाँ से देखते जाओगे, कार्स है, ऑटो पार्ट्स है, वट एवर, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने देखना। ज़रूरी नहीं कि भाई आप हर तरह के कंटेंट के ऊपर काम करने बैठ जाओ। अगर किसी का इंटरेस्ट है ब्यूटी एंड मेकअप, आप जो है यहाँ पे ब्यूटी केयर के सेक्शन में आके I know somebody put that कर सकते हो। स्पोर्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट है, कॉमेडी है, ठीक है, वट एवर जो भी है आप अपने टॉपिक भाई यहाँ से रिसर्च कर सकते हो। बेसिकली इस चीज़ को बताने का मकसद यह है कि अब मैं आपको बोलूँ कि भाई आपने कोई फीमेल का हम कह लेते हैं कि भाई हमारे ग्रुप में फीमेल हाउस में भाई आपने काम करना है कार्स की वीडियोस के ऊपर या आपने काम करना स्पोर्ट्स की वीडियो के ऊपर, तो वो irrelevant चीज़ है, वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। अगर मुझे बोला जाए तो इंटरेस्ट के साथ करेंगे। जब तक आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को नहीं निकालोगे आप कभी भी अपने कंटेंट को वायरल नहीं कर पाओगे। I know somebody put ये हमारे पास होगा हमारा फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसको हम करेंगे। फिर इसके बाद आ गया सेकंड गूगल ट्रेंड्स, जो कि ओवरऑल हमें ट्रेंड बताएगा कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं ओवरऑल इन दी वैसे या व्हाट्सएप जो भी उसके अकॉर्डिंग। ब्राउज़र पे चले जाओ, ब्राउज़र पे जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स सर्च करो, पास जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा गूगल ट्रेंड्स। इस पे आपने कंटिन्यू गूगल करके अकाउंट बना लिया तो इसके इस तरह का आपके पास फिर डैशबोर्ड आ जाएगा। अब ये डैशबोर्ड का ओवरव्यू पहले थोड़ा सा दे देता हूँ आपको मैं। अब इसमें क्या क्या है और किस किस तरह से है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ रहा होम। होम में क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है वो जो भी इनका है ओवरऑल बताएंगे कि ये इस तरह से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में जो है हमारे पास टॉपिक्स आ जाएंगे कि भाई आप कौन सा टॉपिक सर्च आउट करके निकालना चाह रहे हो, वो हम यहाँ पे अपना टॉपिक ऐड करेंगे, हमें जो है उसी तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब हमने टॉपिक्स भी जो निकालने वो कंट्री वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। एक हो गया वर्ल्ड वाइड,
پھر اس کے بعد ہم اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، ہم نے کسی اگر اسپیسیفک کنٹری کے ٹرینڈس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے سلیکٹ یونائٹیڈ اسٹیٹ، اور ہم نے جو ٹرینڈس نکالنے ہیں وہ یا تو ہم نکال سکتے ہیں 30 ڈیز کے، یا ہم نکالیں گے 7 ڈیز کے۔ 30 ڈیز میں جو ویڈیوز کافی زیادہ وائرل یا رائٹ ناؤ چل رہی ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گی، 7 ڈیز میں آئیں گے کہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوئے ہیں یو ایس اے کے اندر، وہ سارے کے سارے ٹرینڈس آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیٹیگری وائز اگر ہم آل پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سارے کا سارا آ جائے گا کہ بھائی کیا کیا ہے، کس طرح سے وہ بریک آؤٹ ہے یا کافی وائرل چل۔ اب یہ جو ایک ریسلر تھا، امریکن پروفیشنل ریسلر جس کو ہلک کے نام سے جو ہے وہ لوگ بلاتے تھے، اس کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک سنگر تھا، ٹھیک ہے، مالکو مال جمال، یہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کے اوپر کافی زیادہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں، اس طرح سے آپ جو یہاں سے چیک آؤٹ کر پاؤ گے کہ میں نے جو ہے کس طرح سے ٹرینڈس کو نکالنا ہے۔ اب رائٹ نو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ریسلر تھا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہم کیا کریں گے، یوٹیوب سے اس کے ویڈیوز کو اٹھائیں گے، ایک اکاؤنٹ پہ لگانا شروع کر دیں گے، ود ان سم ڈیز ہماری ویڈیوز وائرل ہونا شروع۔ یہ چیز لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ بھائی ویڈیوز کیسے وائرل کرنی ہے۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ بھائی ویڈیو وائرل کرنے کی کوئی ٹرک ہے جو کہ لوگ لگاتے ہیں اور ہمیں بتاتے نہیں ہے، کوئی ٹرک نہیں ہے، آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑے گا۔ اپ ٹو ڈیٹ رہو گے تو ہی فائدے میں رہو گے، ٹھیک۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ویڈیو کو دیکھو، اس کو 2 بار شیئر کرو، 3 بار کمنٹ کرو، 4 بار لائک کرو، وہ ساری فضول چیزیں، اس طرح سے ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی، اور یہ امپروفیشنل سی چیزیں ہیں۔ ٹک ٹاک کبھی بھی اس طرح سے آپ 3 دفعہ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے وائرل کر، آپ اپ ٹو ڈیٹڈ ہو، آپ کی ویڈیو 110% وائرل جائیں گی ہی جائیں گی۔ یہاں سے آپ اوور آل جو ہے ٹرینڈس کو چیک کر پاؤ گے۔ اسٹل یہ بندہ وائرل چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ ڈاکیومنٹریز نکال لو، اس کے اوپر آپ نیوز کی ویڈیوز کو نکال رہو، آپ لگاؤ ٹک ٹاک کے اوپر، وہ نکلیں گے، ٹھیک۔ یہ آپ نے سین سینیریوز کرنی ہے، اور جو بھی آپ کے پاس یہاں پہ آ رہی ہیں آپ ٹاپک وائز، یہ ہمارے پاس آگے ٹاپکس آ جائیں گے کہ یہ رائٹ ناؤ وائرل چل رہے ہیں۔ یہ بریک آؤٹ کا مطلب یہ کہ یہ بھائی جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس نے کافی زیادہ جو ہے کیا ہوا ہے، جو ایک ہوتی ہے کہ بھائی ایک ایوریج لمٹ ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے اوپر آڈینس انگیج ہو رہی، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جو بھی یہ سیکنڈ پرسن ہے، ہم فار ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہے، نے اس کے اوپر کلک کیا، کلک کرنے کے بعد ہمیں بتا دیں گے کہ بھائی یہ جو بھی بندہ ہے کس جگہ پہ وائرل، یا جو بھی اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کہاں، ویسٹ ورجینیا، مطلب یہ سارے کا سارے یو ایس اے کے اندر ہی اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور ہم اسی کے اکارڈنگ اس کو پھر آگے اٹھا کے لا سکتے ہیں۔ میں فار ایگزامپل اس کا جو بھی یہ نیم ہے اس کو کاپی کرتا ہوں، کاپی کرنے کے بعد میں گوگل پہ آ کے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں، اچھا وہ آرٹیکلز آ جائیں گے، نیوز آ جائیں گے کہ بھائی یہ فلاں جو ہے اس بندے کے اوپر جو ہے وہ نیوز چل رہی ہیں، یہ آرٹیکلز چل رہے ہیں۔ ہم ان آرٹیکل سے کیا کریں گے، نکال لیں گے پوری کی پوری جو بھی انہوں نے ٹیکسٹ فارم میں لکھا ہوگا وہ، پھر اس کے بعد ہم اے آئی کے تھرو آگے واٹ ایور اپنا اوریجنل کنٹینٹ بھی بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آٹومیٹک ٹائپ میں، ٹھیک ہے، جس میں جو بھی سیلیبریٹیز کی ڈیتھ ہو رہی ہے ہم وہ ساری کی ساری ویڈیوز اپنی اسی کیٹیگری میں لگائیں گے، یا کسی کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا، کسی ایکٹر ایکٹریسز کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا، تو ہم جب اس کے اوپر ساری اپنی ویڈیوز کو کور کر سکتے ہیں، سارا ہمارا آٹومیٹڈ کنٹینٹ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس آگا people.com، جو بھی آگے آپ کے پاس چینلز آ جائیں گے۔ اگر اوریجنل کریٹ کرنا ہے کنٹینٹ تو پھر یہاں سے آپ جو ہے آئیڈیاز لے سکتے ہو نیوز کے، اور کافی اس طرح کے چینلز ہوں گے جو کہ آپ کو نیوز دیں گے ان کے ان کے اباؤٹ کہ بھائی یہ فلاں چیز ہے، یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیوز آ جائیں گی، یہاں سے دیکھنا چاہو یہاں سے دیکھ سکتے ہو، گوگل سے تب آپ کو اگر نہیں صحیح سے سمجھ آ رہی تو سمپلی آپ ان کے کی ورڈ کو کاپی کرو، یوٹیوب پہ آ جاؤ، یوٹیوب پہ آنے کے بعد سمپلی آپ کیا کرو، اس کی ورڈ کو پیسٹ کرو، آپ کے پاس ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی فلاں اس طرح سے یہ چیز اس کے اوپر چل رہی ہے، کاپی رائٹڈ کی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا۔ آپ اپنی آبزرویشن یہاں سے بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے گوگل ٹرینڈس کے تھرو آبزرو کرنی ہے، نیچے ہمارے پاس ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گے 1 دن پہلے، ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے 2 دن پہلے جو بھی یہ تھا، مطلب دیکھیں لوگوں نے اب اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی، یہ فلاں جو بھی ہے یہ کوئی اوریجنل نیوز نہیں ہے، یہ جو بھی بندہ ہوگا اس نے آٹومیٹڈ ٹائپ ویڈیو کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اور ٹھیک ٹھاک ویوز لے رہے ہیں، تو ہم جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے آئیڈیاز لوگے، جتنا جلدی آپ اس آئیڈیا کو پک کر کے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دو گے اتنا ہی فائدے میں رہو گے، ٹھیک ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، ہم نے گوگل ٹرینڈس کو ڈیلی بیسس پہ آبزرو کرنا ہے، جو نیو ٹاپک آئے گا ہم نے آن دا اسپاٹ اس کے اوپر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ریسلر تھا اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہو، نیچے ہمارے پاس واٹ ایور آ جائیں گی۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کیٹیگری وائز،
لیٹ سپوز آپ کی کیٹیگری جو ہے وہ ہے آٹو پارٹس اینڈ وہیکلس کے اوپر. اب جو نیوز اگر اس پہ چل رہی ہے وہ وائرل ہوگی تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گی. ہائبرڈ الیکٹرک وہیکلس آٹومیٹڈ کلاس جو بھی ہے اس طرح سے یہ ایک ہی ٹاپک ہے جو کہ اس کے اوپر ہے, اور یہ رائٹ نو اتنا ٹرینڈ میں نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو وہ ٹرینڈز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ رائٹ نو کافی وائرل ہیں یا وائرل ہو رہے ہیں یا چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں گے بھائی ہمیں جو ہے وہ آٹو وہیکلس کے اوپر ہی ٹرینڈ چاہیے تو وہ نہیں چل رہا ہوگا تو پھر آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا. آپ اپنے ٹاپک وائز بھی سرچ کر سکتے ہو, اوور آل بھی دیکھ سکتے ہو. اگر آپ نے کوئی نیش اپنی سلیکٹ کی ہوئی ہے تو کسی بھی ٹاپک کے اوپر نیش ہے, ہم جو پیٹس, لیٹ سپوز آپ کی نیش ہے پیٹس اینڈ اینیملس کے اوپر, اگر کوئی اس کا کی ورڈ وائرل چل رہا ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا بگ بیئر ٹاپک, ہمارے پاس یہ آ گیا, مطلب یہ سارے بریک آؤٹ ہیں, ٹھیک. تو ہم جو وہ یہاں سے چیک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی فلاں فلاں جو ہے ٹاپک وائرل چل رہا ہے اور ہم جو ہے اس کو اس طرح سے آگے یوز کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ گیا ایکسپلور کے بعد ٹرینڈس. ہم نے اس ٹرینڈس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے, اوپر ہمارے پاس سیم ایسے لوکیشن وائز آ گیا. لوکیشن ہم نے اپنی سلیکٹ کی ہوئی ہے, پاس 24 آورس کا نہیں ہمیں چاہیے, ہم 7 ڈیز کے ٹرینڈس کو نکالیں گے. کیٹیگری وائز بھی آپ چیک کر سکتے ہو, ہیش ٹیگ وائز بھی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے. اچھا جی, اب ہم کیا کریں گے, ہیپی گل مور جو بھی آئی تھنک سو یہ کوئی ہوگا سیزن یا کوئی مووی ہوگی, اس کا پارٹ 2 آ رہا ہے. میں فار ایگزامپل اس کو گوگل پہ سرچ کرتا ہوں, میرے پاس یہ آنا شروع ہو جائیں گی. اس کی جو بھی نیوز ہوں گی یا واٹ ایور جو بھی اس کی کاسٹ آ گئی ساری کی ساری کی فلاں فلاں اس مووی ہے یا جو بھی ہے اس کی کاسٹ ہے. اب ہم کیا کریں گے, اگر ان کی کاسٹ میں کچھ اسپیسیفک پرسنز وائرل چل رہے ہیں ہم ان کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے, ہم ان کی ڈاکیومنٹریز کو کور کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی بندہ, لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایڈم ہے یہ رائٹ نو کافی وائرل چل رہا ہے کیونکہ اس کی کوئی ایک ایسا ورڈ ہے یا ایسا رول ہے جس کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز کو نکال کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ لوگ پھر اس بندے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ کیا, کون ہے, کیا ہے اور کس طرح سے ہے, ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں آئیڈیا آنا شروع ہو جائیں گی. یہ بھی ہمارا آٹومیٹڈ فارم میں ہی آئے گا. اگر ہم کہیں کہ ہم نے کاپی رائٹڈ کرنا ہے تو ہم سمپلی یہ جو بھی سیزن آ رہا ہے یا مووی آ رہی ہم اس کے کلپس کو اٹھا کے لگانا شروع کر دیں گے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر, وہ بھی ہمارے نکلیں گے. لیکن وہ نان مونوٹائز کی حد تک ہوگا جو کہ ہم نے پریویسلی بھی ڈسکس کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ کیا ڈسکس کیا ہوا تھا ہم نے کہ ہم اگر موویز یا سیریز کی طرف جائیں گے تو وہ صرف ہم نان مونوٹائز کی حد تک رکھیں گے, مونوٹائز کے اوپر ہمیں پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز نکالتے ہیں یا بناتے ہیں تو ہمارا آٹومیٹڈ فارم میں آئے گا, ہمارا اوریجنل میں آئے گا, ٹھیک ہے. اس کا اب جو سرچ والیوم ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. جو کہ تھا ہمارے پاس, میں لیٹس سپوز اسی کو واپس کرتا ہوں, 5 ملین اس کا سرچ والیوم تھا پریویس 7 ڈیز کے اندر. لوگوں نے سمجھ لیا کہ 5 ملین لوگوں نے اس کو گوگل کے اوپر سرچ کیا کہ یہ جو ہیپی گل مور 2 جو بھی ہے مووی ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے اس کو, یہ 3 دن کے اندر لوگوں نے اتنا زیادہ سرچ آؤٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ فلاں جو تھا اس کو ہم نے چیک آؤٹ کیا, اس کو 10 ملین ود ان 6 ڈیز لوگوں نے چیک کیا کہ ہاں بھائی واقعی یہ کہ ریئل نیوز ہے, جو بھی بندہ تھا یہ واقعی اس کی ڈیتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہاں سے آپ کو یہ فنٹاسٹک فور دیکھیں جو ریسنٹلی مووی آئی ہے, لوگ اس کے اوپر اس کو بھی سرچ آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر ڈوم کے اوپر کافی جو لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر ڈوم کا کیا رول ہوگا اور کس طرح سے ہوگا, ٹھیک ہے. جن کو یہ پتا موویز کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے تو وہ جو ہے اس چیز کو اچھے سے پک کر رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گی. بیٹل فیلڈ 6 یہ ہمارے پاس گیم آ گئی, یہ گیم بھی رائٹ ناؤ وائرل چل رہی ہے. کیٹیگری وائز آپ جو ہے اس کو آبزرو کر سکتے ہو, جو بھی آپ کہتے ہو کہ بھائی میری کیٹیگری ہے میں اس کے اکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں. اگر گیمس کی کیٹیگری میں جاتے ہیں, لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے گیمنگ انسینٹیو کے اوپر کام کرنا تو آڈینس کیسے بنائیں گے, بیٹل فیلڈ 6 کی ویڈیوز بنائیں گے, فنش دی سیزن, ٹھیک ہے. یہ کوئی گیم ہے پتہ نہیں کیا ہے, اس کے اوپر پھر نیچے جو بھی ہمارے پاس ٹاپک ہے اس کے اکارڈنگ ہم جو ویڈیوز لگانا شروع کر دیں گے تو ہماری ویڈیوز بھی نکلنا شروع کر دیں گے. کیوں نکلنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہم ٹرینڈ کے اکارڈنگ چل رہے ہیں, ہم ارریلیونٹ ٹرینڈ کے اوپر کام نہیں کر رہے. ہم کہیں کہ بھائی یہ بیٹل فیلڈ 6 کی گیمز کافی وائرل چل رہی ہیں, ہم وہاں پہ سب وے سرف کی گیمز لگانا شروع کر دیں کہ بھائی ہماری ویڈیوز نکل جائیں گی. تو اس طرح سے کبھی بھی آپ کا کنٹینٹ وائرل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہمیں اپ ٹو ڈیٹڈ رہنا پڑے گا, ہمیں ٹرینڈ کے اکارڈنگ چلنا ہوگا. وہ سارے کا سارا فلو چارٹ ہم گوگل سے چیک کریں گے, گوگل ٹرینڈس کے تھرو چیک کریں گے کہ کیا اوور آل ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا اوور آل کہ کیسے ہم چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے اسپیسیفکلی کیسے چیک کرنا ہے ٹک ٹاک کے اوپر کہ رائٹ ناؤ ٹک ٹاک پہ کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے. جو یوزلی گوگل کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر ٹک ٹاک کے اوپر بھی وہ چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم سارے کے سارے آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں. جو چیز وہاں پہ سرچ کر کے لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ میکسیمم
آڈینس جو ہے وہ نکال کے سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے وی پی این کنیکٹ کیا ہوا تھا. ہم آ جاتے ہیں براؤزر پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ سرچ کر لو ٹک ٹاک کریٹر سینٹر. آپ کے پاس یہ فرسٹ ویب سائٹ آ جائے گی. ویب سائٹ آنے کے بعد آپ کیا کرو گے, اچھا اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ پھر اس طرح سے آپ کے پاس یہ ویزیبل ہو جائے گا. آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز چیک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی لوکیشن جو ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ شو کر رہا ہے یا کوئی ادر ریجن آپ کے پاس آ رہا ہے. اگر یہاں پہ پاکستان شو کر رہا ہے تو پاکستان کے اکارڈنگ آپ کے پاس ٹرینڈ سارے کے سارے آئیں گے. اگر وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ آ رہا ہے, اب یونائٹیڈ اسٹیٹ ہمارے پاس یہاں پہ کیوں آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے وی پی این کنیکٹ کیا ہوا. اب نیچے آ جاتے ہیں, ہیش ٹیگس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ٹک ٹاک کے اوپر کون سے ہیش ٹیگ وائرل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی جو ریسلر کے تھے جو ہم نے گوگل پہ چیک کیا تھا, ہلک ہوگان جو بھی اس کا نام ہے, وہ رائٹ نو ٹاپ آف دی لسٹ ہے جو کہ وائرل چل رہا. لوگ اس کے اوپر جو ہے ویڈیوز لگا رہے ہیں یا اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد WWE, کیونکہ یہ بندہ پروفیشنل ریسلر تھا, اس وجہ سے WWE کی جو کی ورڈز ہیں وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر وائرل چلنا شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کلب ورلڈ کپ. یہ جو بھی ہے آگے ہم اگر سی انالیٹکس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمیں ایک نیکسٹ پیج کے اوپر لے آئے گا. اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے اس چیز کو آپ کو کور اپ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد فنٹاسٹک فور جو مووی کا بتایا تھا وہ ٹک ٹاک شاپ بیک ٹو اسکول. اب اس کا کوئی ریکارڈ یا ڈاٹا نہیں ہے, یہ میں بھی ٹک ٹاک شاپ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد وہی ہلکا ہیش ٹیگ آ گیا جو کہ یہ اوپر تھا. ٹھیک ہے, یہ بندے یہ ہیش ٹیگس رائٹ نو ٹک ٹاک کے اوپر وائرل چل رہے. جب آپ ان چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دو گے تو آپ اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنا بھی سیکھ جاؤ گے. ٹھیک ہے, ہم آ جاتے ہیں اب انالیٹکس کے اوپر. اگر ہم نے اسپیسیفکلی چیک کرنا ہے کہ بھئی کیا چیز ہے, کس طرح سے ہے, کیوں وائرل ہے, تو وہ ہمیں یہاں پہ بتا دے گا کہ بھئی اب اس جو بھی یہ تھا کلب ورلڈ کپ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہاں پہ اس کے اوپر جو ٹوٹل پوسٹ ہے وہ تقریباً 50,000 پوسٹ ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس سے ہوئی ہیں اور 7 دن کے اندر ہوئی ہیں. اوور آل اس کے جو ہے وہ مطلب یہ ایوریج انہوں نے بتائی ہوئی کہ پوسٹ کتنی ہو سکتی ہیں. جو ٹک ٹاک کے اکارڈنگ ڈاٹا کے اکارڈنگ ہے وہ تقریباً 50,000 ہے, اور اوور آل جو وہ 3 لاکھ سم تھنگ. اور یہ نیچے اس کا گراف آ گیا کہ بھئی یہ کتنی جو ہے وہ آڈینس رکھ رہا ہے اپنے جو ہے وہ ہیش ٹیگ کے اوپر, یا کتنا وہ وائرل ہو رہا ہے. نیچے آپ کے پاس یہ آ جائیں گے. اب یہ اسپورٹس کے ریلیٹڈ نیچے ویڈیوز آ گئی. اب یہ رسپیکٹ موومنٹ, یہ ہمارے کنٹینٹ کی کیٹیگری ہوگی جو کہ ہم ایڈٹ کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے کرنا یا وائرل کرنا. اب یہ رسپیکٹ موومنٹ کیا ہوتے ہیں کہ کوئی فلاں ایک کریٹر ہے اور اس نے جو وہ کسی کو عزت دی ہے, یا اس نے کوئی ایسی جو وہ ہٹ کی ہے جو کہ یوزلی جو کہ ساؤتھ افریقہ ہے. پھر اس کے بعد نیچے جو بھی ہمارے پاس کنٹری ساری کی ساری, آئرلینڈ بھی پریمیم کنٹری کے اندر آتا ہے, آئس لینڈ بھی اور یونائٹیڈ بھی. ساؤتھ افریقہ ہمارے پاس جو آر پی ایم میں تھوڑا سا کمپرومائز, کیونکہ یہ ویڈیوز اس طرح کی ہے, اس میں کوئی لینگویج نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اوور آل جا رہی ہیں. لیکن یہ پوسٹ یو ایس اے سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ یو ایس اے کے آئی پی سے ہو رہی ہیں. لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم کریٹر ہیں, میں اپنے اکاؤنٹ کو چلا رہا ہوں یو ایس اے کے آئی پی سے, تو وہ میرا یو ایس اے کا آئی پی ہے, یو ایس اے کا یوزر کنسیڈر کرتے ہوئے ان ویڈیوز کے ڈیش بورڈس کو آگے شو کرے گا. یہ سارے کا سارا سین سینیریو ہم نے یہاں پہ چیک آؤٹ کرنا ہے ٹک ٹاک کریٹر یا کریٹیو سینٹر کے اندر, تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے. اب یہ WWE کا آ گیا, اوور آل جو 8 ملین اس کے اوپر ٹک ٹاک کے اکارڈنگ پوسٹ ہوئی ہیں, اور نیچے اس کا سارا گراف آ گیا کہ بھائی کس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. WWE کا آ گیا. اب یہ فنی ٹائپ انہوں نے پیٹس کی WWE بنائی ہوئی ہے. اب یہ سارے کا نیوزی لینڈ ہے, پھر دوسرے نمبر پہ یونائٹیڈ اسٹیٹ ہے, پھر آئرلینڈ ہے, پھر سعودی عربیہ ہے. اور اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا زیادہ تر ینگسٹر اس کی آڈینس ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نے ٹرینڈس کو چیک آؤٹ کرتے ہوئے اپنے کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو ٹرینڈس کا آ گیا. پھر ہمارے پاس ساؤنڈس آ گئے. اب میں نے جو آپ کو بولا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ساؤنڈس کافی زیادہ وائرل چل رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, ہم ان ساؤنڈس کو اپنی ویڈیو میں
لگا کے اپنی ویڈیوز کو وائرل کر سکتے ہیں. ایڈکشن یہ ایک ساؤنڈ ہے. ٹو دا تھنگس ٹھیک ہے, یہ ایک ہمارے پاس آ گیا. اس طرح سے آپ یہاں سے چیک آؤٹ کر کے اپنی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں جو بھی ساؤنڈس لگانے یہاں سے لگا سکتے ہو. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کریٹرس کی کیٹیگری آ گئی, جو کہ آفیشیلی کریٹر ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ویڈیوز کافی وائرل چل رہی. اب کریٹرس کی طرف جو ان کو تو بیسیکلی بلو ٹک ملا ہوا ہے, آپ بس یہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہو کہ بھائی کون کون سے کریٹرس ہیں, ہم ان پہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک. پھر اوور آل ٹک ٹاک کے اوپر جو ویڈیوز پرفارم کر رہی ہے آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہو, یا ایکسپلور میں جا کے آپ اپنی کیٹیگری وائز جو چیز میں نے آپ کو سمجھا دی یہاں پہ دیکھیں. فی الحال مجھے کوئی ڈاٹا یا رزلٹ نہیں بتا رہے, مے بی ٹائم آؤٹ ہی مجھے کچھ اس طرح سے بول رہے ہیں. اس کی کوئی مسئلے والی بات نہیں. آپ سمپلی جب اپنا اکاؤنٹ بناؤ گے یہاں پہ آپ نے سائن ان کر کے جب اکاؤنٹ بنا لینا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سارے ریزلٹس یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے, جیسے یہ فی الحال یہ ویزیبل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس ویڈیوز آنا ہے. اب یہ ایک بیئر کی ویڈیو ہے جو کہ اس طرح سے یہ اچھلتا اور پھر اس کے بعد یہ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گرتا ہے. یہ ویڈیو کافی وائرل چل رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہاں سی مور کے اوپر کلک کر کے اپنے جو ہے وہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو کہ یہ اس طرح سے ویڈیوز وائرل ہے اور میں ان کو کیسے بنا سکتا ہوں. کیا بیسیکلی یہ کہ ہم اپنے ہر کنٹینٹ کے اندر ویلیو پٹ کر لیں گے, ہر کنٹینٹ کو چلا لیں گے, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں تھی. وہاں سے وائے ان کنٹینٹس کے جو کہ میں نے منع کیا ہمیں ٹک ٹاک پہ نہیں چلانے, ان کنٹینٹس کے علاوہ آلموسٹ ہم سارے کنٹینٹس ہی چلا لیں گے ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہو گئے جو کہ تین ٹولز جن کو آبزرو کرتے ہوئے ہم نے یو ایس اے میں ٹرینڈس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اب جو چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے, اگر آپ میں سے کوئی بندہ 40% بھی اس کے اوپر کام کر لیتا ہے تو وہ اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنا سیکھ جائے گا, کیونکہ اس میں چیز ہی میں نے وہ بتا دی جو کہ اوور آل یو ایس اے کے اندر وائرل چل رہی. اب آپ اس کو کس طرح سے کرتے ہو یا چلاتے ہو وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. آپ اس کو کاپی رائٹ کی فارم میں لے کے چل رہے ہو, آپ اس کو اے آئی کی فارم میں لے کے چل رہے ہو. دونوں فارمز آپ کو آگے سمجھاؤں گا, یا دونوں فارمز کی ایڈیٹنگ آپ کو آگے سمجھاؤں گا کہ کاپی رائٹ کی کیسے کی جاتی ہے. اگر اس کنٹینٹ کو اوریجنل بنانا ہے تو وہ کیسے کیا جائے گا. اوریجنل میں بھی آپ کو کچھ ٹولز کی سبسکرپشن لینا پڑے, یا محنت آپ کی تھوڑی سی زیادہ ہو, ٹائم زیادہ کنزیوم ہو. کاپی رائٹ میں ٹائم کم کنزیوم ہوگا, محنت آپ کی بالکل کم ہوگی اور کوئی ٹول کی سبسکرپشن ہی لینا پڑے گی. تو یہ چیزیں ہوں گی آپ کی آگے جو کہ ہم ڈسکس. یہ تو تھا کہ ہم نے ریجن وائز کیسے جو ہے وہ یو ایس اے یو کے کی آڈینس کو فائنڈ آؤٹ کرنا, یا کیسے ہم ٹرینڈس کو آبزرو کرنا. آپ اس چیز کو سمجھ جاؤ, ذہنوں میں بٹھا لو. اگر ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز وائرل کرنی ہے تو یہی فارمولا ہے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز کو وائرل کرنے کا. فارمولا نمبر 1 ابھی بتا رہا ہوں, باقی آگے ہماری کنٹینٹ میں ہم کس طرح سے امپلیمنٹیشنز کریں گے انہی بہاف پہ ہماری ویڈیوز بھی وائرل ہوں گی. ہم کہیں گے بھائی ہم نے ایک اچھا کنٹینٹ نکالا ہے, لیکن ہم اگر اس کو اچھے سے پرفارم نہیں کر پا رہے تو ہماری وہ ویڈیو کبھی بھی وائرل نہیں جائے گی ٹھیک ہے. اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کریں. ٹرینڈ نکال لینا یا فائنڈ آؤٹ کر لینا ایک چیز ہے, اس کو کس طرح سے ہم نے آگے ایڈٹ کر کے پلیٹ فارم کے اوپر چلانا یہ دوسری چیز آگے. بیسیکلی اس میں آپ کو میں جو گیم سمجھا رہا ہوں وہ ساری کی ساری الگوریدم کی ریکمنڈیشن کی ویڈیو وائرل کیا تھی, کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہی ہے. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں ٹیلر ویڈیو سٹائل. بیسیکلی آپ اپنی جب ویڈیو کو ایڈٹ کرنے بیٹھو گے یا ایڈٹ کرنے جاؤ گے تو آپ نے ٹیلر بن جانا, درزی بن جانا ویڈیو ایڈیٹنگ کا ٹھیک. اور وہ آپ نے دیکھنا کہ ہاں بھائی اب میں اگر کسی درزی کے پاس کپڑے سلوانے جاتا ہوں, میں اس کو بولتا ہوں بھائی یہاں پہ وہ اس طرح سے کرو کہ اس کا جو ہے وہ سارا وہ ماپ لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے میں اپنی جو بھی نیڈس ہے اس کو بتاتا ہوں اور وہ اسی طرح کا بنا کے دے گا. تو آپ نے بھی اپنی ویڈیوز میں یہی ساری چیزیں کرنی ہیں. مطلب آپ اگر اس کو اچھے سے پرفارم کر رہے ہو, مطلب میں نے اب درزی کو چھوڑ دیا کہ بھائی یہاں پہ یہ چیز لگاؤ, یہاں پہ یہ چیز لگاؤ, پہ مجھے مجھ سے اسی حساب سے پیسے بھی ڈیمانڈ کرنے ہیں. آپ اپنی ویڈیو میں اگر اچھی ویلیوز نہیں پٹ کر رہے یا آپ کا کنٹینٹ اچھے سے ایڈیٹڈ نہیں ہوا تو پھر یہ کہ آپ کی ارننگ, آپ کی ویڈیوز یا آپ کی جو بھی اس کے اوپر پرفارمنس ہوگی وہ اسی بہاف پہ ہوگی ٹھیک ہے. اس میں آپ کی ارننگ ہوگی ٹھیک ہے, یا اس میں آپ کو جو ریزلٹس آئیں گے یا پیسے آئیں گے وہ ہوگا آپ کی ویڈیو کتنی وائرل ہو رہی ہے, آپ کی وہ جو بھی آپ نے ویڈیو ایک بنائی ہے اس کے اکارڈنگ, یا اس پہ آپ کی کتنی ارننگ ہوئی ہے. یہ دو چیزیں آپ کی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی. اگر آپ اپنی اس چیز کو سمجھتے ہو کہ بھائی جان ہم نے ایسے کام کرنا ہے جیسے کہ درزی کام کرتا ہے اور یہاں پہ ہمارا کام ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا ٹھیک. اچھا جی, اب ہم اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر ہم نے کون کون سی چیزوں کو چیک آؤٹ کرنا ہے یا دھیان میں رکھنا ہے. ویڈیو میں مین چیزیں ہوتی کیا کیا وہ پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہک. ہک کیا ہوتا ہے؟ ہک بیسیکلی ہماری ویڈیو کے سٹارٹ میں کوئی ایسی ورڈنگ یا کوئی ایسا ایکشن جس کے تھرو سامنے والا بندہ ہماری ویڈیو کے اوپر سٹے کرے. اس پوائنٹ کو نوٹ کریں. ہک اس چیز کو ہم کہتے ہیں جس کو دیکھ کر سامنے والا بندہ ہماری ویڈیو کے اوپر سٹے کرے, وہ چاہے ٹیکسٹ فارم میں ہو یا وہ ویژولی کوئی ایسا ایکشن ہو ٹھیک ہے. جیسے میں ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ بس ٹیکسٹ فارم میں ایک ہک آ جاتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے یو آر ناٹ ٹرائڈ جسٹ یو آر جسٹ انموٹیویٹڈ اینڈ ہیئرز وائی ٹھیک.
مطلب اچھا اب یہ ایک سمپل سی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے لائن. اب اس میں ہمارے پاس ہکس کیسے آئیں گی, کہاں سے آئیں گی, کیسے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہو, آپ بس ان موٹیویٹیڈ ہو, اور آپ آگے لکھا ہوا ہے کہ ہیئرز وائی, کہ کیوں آپ جب ان موٹیویٹیڈ ہو یا کیا ایسی چیز ہے سامنے والا. اب یہ لاسٹ پہ کیا چیز ہے, ہیئرز وائی. اب کیوں اس نے یہ لکھا ہوا کہ سامنے والا, اب ذہن میں کوشچن آ گیا کہ ایسا کیوں ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ ایسا کیوں ہے. تو وہ بندہ پھر ویڈیو کو دیکھے گا, پھر وہ اس کی مڈ سیکشن کی طرف آ جائے گا یا مین باڈی کی طرف آ جائے گا کہ بھائی جان اب یہ چیز اگر میرے ساتھ ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی, چلو میں اس کی ویڈیو کو دیکھتا ہوں, شاید مجھے کوئی کام کی چیز نظر آ جائے. اب یہ ہکس کی پوری میں آپ کو ایک پرووائڈ کر دوں گا ٹیمپلیٹ, اس سے آپ اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ ہکس کو نکال کے یوز کر لو گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ویڈیو ہک. اب ویڈیو ہک کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کو دیکھ کے سامنے والا بندہ کہے کہ بھائی یہ اس نے فلاں چیز کی ہے, اس سے آگے کیا ہوگا. اگر کوشچن مارک آپ کی ہک کے تھرو سامنے والے بندے کے ذہن میں آ گیا تو وہ پھر اس کوشچن کو سالو کرنے کے لیے یا اس کو حل کرنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھے گا. اس پوائنٹ کو نوٹ کریں, ہم نے اپنی ہک ایسی رکھنی ہے کہ سامنے والا بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ آگے کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے, کوشچن اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے. لیٹ سپوز میں آپ کو یہاں پہ ٹک ٹاک پہ دکھاتا ہوں, جیسے کہ لیٹ کنسیڈر کہ یہ ایک ویڈیو ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس میں ویڈیو ہک کیا یوز کی ہوئی ہے. اب ویڈیو ہک اس میں کیا ہے, یہ جو بھی یہ کھا رہی ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے یہ ریپر ڈالتا ہے, کیا میں آپ کو اپنی طرف یہ کر لیا اور سامنے والا بندہ, مطلب یہ اس کی مین ہک ہے جو کہ اس نے امپلیمنٹ کی. اگر میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے اتنی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب یہ سوچنا شروع کر دینا کہ بھائی اس فلاں فیمیل کو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے اس طرح سے جو بھی وہ کھا رہی تھی اس کا اٹھا لیا یا اس طرح سے کر دیا ہے. میں پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھنا شروع کر دوں گا, وہ چاہے میرا کو فنی اس کے اوپر ریاکشن ہو یا فن کے لیے میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں یا کسی نالج کے لیے دیکھنا چاہ رہا ہوں. اب مطلب ہر ہک کا اپنا ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ آپ جب ایڈیٹنگس کرنا شروع کرو گے آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر میری ویڈیو اگر اس طرح کیا تو کیسے ہک لگے گی, ٹیکسٹ فارم میں لگے گی, ویژولی طور پہ لگے گی. وہ چیزیں آپ کی ڈیلی بیسس کی پریکٹس سے آپ کو کلیئر ہوں گی, اس سے آپ کو اوور ویو مل جائے گا کہ بھائی ہم نے کرنا کس طرح. اب یہ تھی ہماری ہک, ٹھیک ہے. اب ہک کیا تھی, دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو بھی یہ اور یہاں تک ہماری ہک لگ گئی. اب سامنے والا بندہ سوچے گا اگر میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی آگے کیا ہوگا. اب اس بندے کی اسی ویڈیو کے اوپر 8 لاکھ ریاکشن اور اچھے خاصے ویوز لے کے بیٹھا ہو کے اوپر. میں اب اس کو پلے کرتا ہوں, آگے شروع ہو گئی مین باڈی. اب اس کا ریاکشن ایکٹیویٹی ساری ہماری مین باڈی چل رہی ہے کہ اس سے آگے کیا ہوگا, کیسے اس کا کیا ریاکشن ہے, یہ ہماری مین باڈی ہے. اب یہ مین باڈی ہماری 15 سے 30 سیکنڈ یا ویڈیو کی لیندھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مین باڈی یہاں پہ ختم ہوئی. اب یہ ہمارے پاس آ گیا لاسٹ پہ جو بھی تھا, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیٹ سپوز کہ وہ ہماری تھی پنچ لائن. اب اس میں پنچ لائن ہے, اس میں کال ٹو ایکشن ایڈٹ نہیں ہے. پنچ لائن اب آپ کو سمجھاتا ہوں. مڈ سیکشن کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بھائی جان مڈ سیکشن کیا چیز ہے, یا ہم نے اگر ویڈیو کے اندر ہک لگانی ہے وہ ٹیکسٹ فارم میں لگانی تو وہ کیسے لگے گی, وہ ویڈیو فارم میں لگانی تو وہ کیسے لگے گی. مڈ سیکشن کیا ہوتا ہے, ہک کے بعد کی آگے کی ایکٹیویٹی ہمارے پاس مڈ سیکشن ہوتا ہے. یہ بیسیکلی آبزرویشن آپ کو ویڈیو دیکھ کے ہی آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا. مڈ سیکشن میں ابھی میں نے ایک سمپل سی ورڈ لکھا ہوا, آپ کو آئیڈیا, باقی انگلش میں لکھا, موسٹلی پیپل ویک اپ ایوری ڈے آلریڈی ڈیفیٹڈ. زیادہ تر لوگ ہارے ہوئے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز ناٹ آف لائف از ہارڈ, کہ ان کی جو زندگی ہے وہ ہارڈ نہیں ہے, بٹ دیئر مائنڈ سیٹ از ویک, ان کا مائنڈ سیٹ ویک ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ بالکل سمپل سی کنورسیشن ہے تاکہ سامنے والا بندہ اس ویڈیو کو دیکھے واٹ ایور جو بھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا. اچھا, اب یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. مڈ سیکشن ہماری مین باڈی ہوتی ہے ویڈیو کی, اس کو مین باڈی بھی کہتے ہیں. اب اس میں کیا چیز میٹر کرتی ہے, ٹاپک وچ یو وانٹ ٹو ایکسپریس ان ویڈیو, جو بھی ٹاپک آپ اپنی ویڈیو میں ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہو. اب اس ویڈیو میں جو کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو میں کیا ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے, وہ یہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے کہ اس فلاں فیمیل کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو یہ کھا رہی تھی وہ میں نے اس طرح سے چھپا دیا تھا. تو یہ اس کا مین باڈی تھی, یا یہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا تھا اپنا ٹاپک. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں. ہم نے جو ہے اس طرح سے اپنی ویڈیوز میں فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے اندر ہک کے بعد ہماری مین باڈی یا مڈ سیکشن کون سا ہوگا, اور ہم اس میں کس ٹاپک کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب کس ٹاپک کو ایکسپریس کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے بنانے کا پرپس کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا رہے ہیں, وہ ہم نالج شیئر کرنے کے لیے بنا رہے ہیں, وہ کسی شاکنگ ریئیکشن کے لیے بنا رہے ہیں, وہ کوئی نیوز ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے, وہ ہمارے ٹاپک کے اوپر ہوگا کہ ہم اس ویڈیو میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں, یا کیا ہم کنوے کر رہے ہیں, ٹھیک.
یہ ہمارا ہو گیا مڈ سیکشن. پھر آگے پنچ لائن. اب پنچ لائن بیسیکلی کیا ہوتا ہے, وہ کوئی کوٹ ہو سکتی ہے. لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ نیڈ موٹیویشن, یو نیڈ ڈسپلن. آپ کو موٹیویشن نہیں چاہیے, آپ کو ڈسپلن چاہیے. اسٹارٹ اسمال, اسٹارٹ ٹوڈے, نو بڈی کمز ٹو سیو یو. کہ آپ چھوٹے سے شروع کرو, آج سے اسٹارٹ کرو, نو بڈی کمز ٹو سیو یو, کوئی بھی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ کوئی اب اس میں مڈ سیکشن کے بعد ہمارے پاس جو پنچ لائن ہے وہ کوئی ایموشنل ورڈ ہو سکتا ہے, وہ کوئی موٹیویشنل ورڈ ہو سکتا ہے, وہ کوئی نالجیبل بات ہو سکتی ہے, وہ کوئی شوکنگ ریئیکشن ہو سکتا ہے, وہ کوئی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے, وہ کوئی فنی ایکٹیویٹی یا فنی ورڈ ہو سکتا ہے جو کہ لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر کرتے ہیں. اب اس میں اگر ہم کہیں کہ پنچ لائن کیا تھی, تو وہ ہمارے پاس پنچ لائن تھی فنی ریئیکشن, جو کہ بالکل چھوٹا سا ہم یہاں پہ کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں ہم نے جو اپنے فلو میں لکھا ہوا, فلو چارٹ میں لکھا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ 15 سیکنڈ کی ہماری ویڈیو کے اندر پنچ لائن ہونی چاہیے. اب یہ 15 سیکنڈ کی پنچ لائن کن ٹائپ کی ویڈیوز کے اوپر ہوگی؟ جس میں کوئی بات چیت ہو رہی, کوئی کنورسیشن ہو رہی ہے. اگر کوئی کنورسیشن نہیں ہو رہی, کوئی فنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو اس میں ہماری پنچ لائن یہ پنچ لائن ہے جہاں پہ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ فلاں فلاں چیز تھی جو کہ اس ایک بندے نے کی ہے, ٹھیک ہے, اور میری اس طرح سے چھپا لیا. یہ ہماری پنچ لائن بھی کاؤنٹ ہوگی. اب یہ بیسیکلی فنی فارم کی کیٹیگری کے اندر آپ کو بتا رہا. پنچ لائن دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا ورڈ جو کہ ہماری مڈ سیکشن یا مین باڈی کے بعد ہماری ویڈیو کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے. اب اس میں یہ چیز ہماری کیسے پتہ چلے گی کہ کب امپلیمنٹ اور کہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ ہک ہمارا 3 سیکنڈ کی ویڈیو کا آ گیا, مطلب ہم نے ہک کے تھرو سامنے والے بندے کو اپنی ویڈیو میں اسٹے کروا دیا. پھر ہم نے جو ہے مین باڈی اس کی ریپرزینٹ کر دی کہ یہ ہماری ویڈیو کی مین باڈی ہے. سامنے والا بندہ میری ویڈیو کے اوپر آ رہا ہے, اس نے سمجھ لیا کہ ہاں بھائی یہ فلاں فلاں چیز تھی جو کہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, یہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا تھا. پھر پنچ لائن میں اس کو موٹیویشن دے سکتے ہیں, وہ ایموشنلی طور پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تاکہ سامنے والے بندہ اس چیز کو سمجھے کہ بھائی اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا مورل کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم پنچ لائن میں اپنی ایکسپریس کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پنچ لائن میں مطلب جو بھی ورڈز تھے یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی تھی وہ میں نے یہاں پہ رائٹ آؤٹ کر دی ہیں. آپ آگے باقی کل جو ہماری ایڈیٹنگ کی کلاس ہوگی اس میں فردر آپ کو سمجھاؤں گا پریکٹیکلی طور پہ کہ یہ پنچ لائن ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہوتی ہے. اچھا جی, پھر ہمارے پاس لاسٹ میں آ گیا کال ٹو ایکشن. کال ٹو ایکشن کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والا ہماری اس ویڈیو کے تھرو یا ہمیں کوئی کمنٹ کرے یا ہماری ویڈیو کے اوپر لائک کرے یا اس ویڈیو کو شیئر کرے یا فیوریٹ کرے یا فالو کرے. ٹھیک ہے, یہ ہماری کال ٹو ایکشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے. کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی ایسا ورڈ جو کہ ہم نے اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں لگا دیا کہ بھائی سامنے والا بندہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے کمنٹ کر کے بتائے یا فالو کرے یا جو بھی ہماری اینڈنگ ورڈ ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں ریئیکٹ کرے. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہاں پہ میں نے ایک جو ہے اینڈنگ ورڈ لکھا ہوا ہے یا کال ٹو ایکشن لکھا ہوا ہے, فالو دس پیج اف یو آر ڈن میکنگ ایکسکیوزز وی بلڈ ونر ہیئرس. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے اس پیج کو فالو کرو اگر آپ جو اب اپنی زندگی سے ہار چکے ہو, ہم یہاں پہ ونرس کو تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمارے پاس ہے جو کہ کال ٹو ایکشن ہے. اب یہ 4 مٹیریلز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے. اب آگے میں آپ کو یہ کس طرح سے کنوے کروں گا, آپ کو یہ ٹیمپلیٹس پرووائڈ کر دوں گا جن ٹیمپلیٹس کے تھرو آپ جو ہے اپنی ورکنگ کو آگے کنٹینیو کر پاؤ گے. لیٹس سپوز سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آ گیا وائرل ہکس. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. آپ ان کیٹیگریز وائز جو ہے وہ اپنی چیک آؤٹ کرو گے کہ کس طرح کی ہک آپ کی ویڈیو کے اوپر لگے گی. اب اس میں ویٹ ڈونٹ اسکرول یٹ, رکو اسکرول نہ کرو, یو نیڈ ٹو سی دس, کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ دیکھو گے کہ آپ کی ویڈیو کا ٹاپک کیا, اسی کے اکارڈنگ آپ کی اگر ویڈیو میں کوئی کنورزیشن ہے تو اس میں آپ یہ ہکس لگاؤ گے جو کہ کنورزیشن بیس ہے. ٹھیک, اب کنورزیشن والے کون سی ہکس ہوتی ہے؟ جس میں انگلش میں کوئی چیز بولی جا رہی, سمجھائی جا رہی ہے, کی جا رہی ہے, یا انگلش میں ہماری ویڈیو سارا پرپس ہی انگلش کے اوپر ہے یا کوئی سامنے والا بندہ بول رہا ہے, تو اس میں اپنی اسٹارٹنگ میں اس طرح سے ہک لگا کے کسی بھی بندے کو اپنی ویڈیو کے اوپر رکوا سکتے ہیں. اسٹارٹنگ 3 to 5 سیکنڈ جو کہ ہماری ہک کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سارے کا سارا. سب سے پہلے ہمارے ہک کی وائرل ٹیمپلیٹس آ گئی. پھر اس کے بعد کریوسٹی بیس ہے. اگر کوئی کریوسٹی ٹائپ ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ لوگوں کو مطلب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, ہم اگر کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو فلاں فلاں ریسلر کی ڈیتھ ہوئی ہے, لوگوں میں کریوسٹی ہے, وہ جاننا چاہتے ہو, تو ہم اس میں اس طرح سے ہک لگا سکتے ہیں. پھر آگے اس کو آٹومیٹڈ فارم میں کنٹینٹ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم آگے اے آئی کی کلاس کے اندر ڈسکس, تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہو. پھر انگیجنگ ہے, آپ اگر انگیجمنٹ لینا چاہ رہے ہو اپنی ویڈیوز کے اوپر, زیادہ کمنٹس لینا چاہ رہے ہو, لائکس لینا چاہ رہے ہو, تو پھر آپ ان ہکس کو یوز کرو گے. پھر یہ مطلب واٹ ایور جو بھی آپ اپنے حساب سے یہاں سے چیک آؤٹ کرتے جاؤ گے کہ کون سی ہک آپ کی ویڈیو کے. ہائی انگیجمنٹ, یہ بھی انگیجمنٹ کی فارم میں ہی آئے گی. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو اسٹاپ, یو نیڈ ٹو سی دس رائٹ ناؤ,
اب اس میں زیادہ انگیجمنٹ آپ نے اگر مطلب اپنی ویڈیوز کے اوپر لینی ہے تو لوگوں آپ کی ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کرے، لائکس کرے، تو وہ جو ہے اسی ٹاپک کے وائز آپ یہاں سے جاؤ گے. ریلیٹیبل ہے مطلب آپ فنی، اچھا ریلیٹیبل یا فنی، اگر آپ کی ویڈیو اسٹینڈ اپ کامیڈی کے اوپر یا فنی کوئی اس کے اندر سین ہے یا ایکٹیویٹی ہے، تو پھر آپ جو اس میں اس طرح سے یہ والی ہکس. ہک ود دی ہمارے پاس آ گیا اسٹرانگ پرومسز. اگر کوئی ریلیشن شپ ٹائپ آپ کا کنٹینٹ ہے یا واٹ ایور جو بھی اس طرح سے ہے جس میں ایموشنز ہو، تو پھر آپ کے جو اس طرح کے اس میں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ لاسٹ آ گیا دیٹ پرووک کنٹینٹ، اور یہ بھی ہمارا ایموشنل ٹائپ کی کیٹیگری کے اندر ہی آ جائے. یہ آپ ہکس یہاں سے دیکھ لو گے، آبزرویشن کرو گے آپ اپنی ویڈیوز کے اکارڈنگ، پھر دیکھو گے کہ آپ کی ویڈیو کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہے اور میں نے اس کے اوپر کس طرح کی ہک لگانی ہے. اگر میری ویڈیو کسی کنورزیشن بیسڈ ٹاپک کے اوپر ہے جس میں کوئی ورڈنگ بولی جا رہی ہے، تو پھر یہ جو ہے میں اپنی یہاں سے ہکس کو یوز کروں گا. اگر وہ فنی ٹائپ ویڈیو ہے یا اس میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا اس میں انگلش نہیں بولی جا رہی، تو پھر آپ ہک کون سی لگاؤ گے؟ وہ ہک آپ کی ہوگی ویژول بیس یا ویڈیو بیس، جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ بھی ہے ٹرانزیشنل ہک کے نام سے، جو کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا. یہاں سے بھی آپ ہکس نکال سکتے ہو اگر آپ نے فنی ویڈیوز بنانی ہے یا اسٹارٹنگ میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کے تھرو سامنے والے بندے کو اپنی ویڈیو کے اوپر اسٹے کروانا. تو ٹھیک ہے، اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اب یہ جو ہوں گی ہکس یہ ارریلیونٹ ٹائپ ہوں گی. مطلب یہ کہ ہمارے پاس ویب سائٹ آ گئی ٹرانزیشنل ہک کے نام سے، آپ کی ویڈیو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ کسی ایک مورل آپ دے رہے ہو، اس میں کوئی ایموشن ٹائپ ویڈیو ہے اور اس میں آپ یہ فنی ٹائپ کی جو ہک ہے وہ نہیں لگا سکتے. باقی آپ اس کو چیک آؤٹ کرے گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کی ہکس ہیں. آپ ساری فنی ٹائپ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو آپ، اس کو ایزی ٹو یوز ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں. کوئی فنی ٹائپ آپ کمپائلیشن چلا رہے ہو، کوئی کمپائلیشن کی کیٹیگری میں، تو آپ اس میں ان میں سے یہ ہکس یوز کر سکتے ہو جو کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ایزیلی چل جائے گی، کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں آئے گی. یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں 3 سے 4 سیکنڈس کے، ہماری ہک جو کہ ہماری نیڈ ہے وہ یہاں پہ فلفل ہو جائے گی. جیسے کہ میں یہاں پہ وہ اگر پلے کرتا ہوں تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ ہک لگی. باقی یہ لینتھی ہک ہے. ٹھیک، ہم یہاں سے چھوٹی ہکس نکالیں گے 3 to 4 سیکنڈ کی، جو کہ کوئی فنی ایکٹیویٹی اگر ہو رہی ہے تو اس کو ہم کور اپ کریں گے. ٹھیک، یا آپ کی ویڈیو کی وہ نیڈ پوری کر رہی ہے تو ہم وہاں پہ وہ ہک لگا دیں گے. ٹھیک، جیسے کہ یہ ایک ہک آ گئی. اب یہ بالکل چھوٹی سی ہک ہے، میں اس کو پلے کرتا ہوں، جو بھی یہ اس کے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ کو آئیڈیا. باقی یہ آپ آبزرو کرنا، یہ آپ کے آبزرویشن کے اوپر ہے. جو بھی نیکسٹ آپ کو ٹاسک ملیں گے، آپ کے ٹاسک میں یہ چیز انکلوڈیڈ ہوگی کہ آپ نے اس ویب سائٹ کو اگر چیک آؤٹ کیا تو کیا آپ نے آبزرو کیا یا کیا آپ نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ جو ہے اپنے بہاف پہ کریں گے آپ. ٹھیک، اچھا جی، اب یہ چیز ہو گئی ہماری پوری کی پوری. ہم نے یہ میکانزم سمجھ لیا. پہلا تھا کہ ہم نے ٹرینڈس کو کیسے نکالنا ہے، ٹرینڈس نکالنے والی چیز بھی ہم نے دیکھی. پھر اس کے بعد تھا کہ بھائی جان ہم نے جو ہے کس طرح سے ویڈیو کو پرفارم کروانا ہے، اس میں ہم نے پوائنٹ نمبر 1 ڈسکس کیا، ویڈیو سٹائل یا ٹیلر کس طرح سے ہم نے جو ویڈیو کا بننا ہے. یہ ہم جا اس چیز کو ہم نے کور اپ کیا، جس میں ویڈیو ہک کیا چیز ہوتی، کیسے ہوتی، کن فارمز میں ہوتی ہے، پھر مڈ سیکشن یا مین باڈی کیا ہوتی، کس طرح سے ہوتی، کیوں ہوتی ہے، پنچ لائن کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ کرتے ہیں. ساری چیزیں یہاں پہ یوز ہوتی ہیں. ٹھیک، بیسیکلی ہمارا ہے شارٹ فارم کنٹینٹ والا پلیٹ فارم. ٹک ٹاک شارٹ فارم کنٹینٹ والا پلیٹ فارم ہے. تو آپ اگر اسٹارٹنگ میں 3 سیکنڈ کی ہک لگا رہے ہو، 40 سیکنڈ کی آپ کی مین باڈی ہے، پھر اس کے بعد 15 سیکنڈ کی آپ کی جو ہے اس کے اوپر پنچ لائن ہے، پھر اس کے بعد لاسٹ کے 5 سیکنڈس میں آپ نے جو کال ٹو ایکشن دے دیا، آپ کی 1 منٹ کی ویڈیو ریڈی ہے. مطلب ٹوٹلی انگیجڈ، آپ پوری کی پوری ویڈیو کے اوپر سامنے والے بندے کو انگیج کر سکتے ہو اگر آپ ان سارے پوائنٹس کے اوپر بار بار پریکٹس کر کے اس کو سمجھتے ہو تو. ٹھیک ہے، یہی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز کو وائرل کرنے کا لب لباب ہے. ایک ہوگا ہم نے ٹرینڈس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ ان ٹرینڈس کو ہم نے کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں کنٹینٹ کو وائرل کرنے کے. یوزلی جو کریٹرس ہوتے ہیں وہ یہی سارے کے سارے فارمولاز کو فالو کرتے ہیں. آپ بھی جو ہے اسی طرح سے آبزرویشن کرو گے، نہ کہ بس ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی. اس طرح سے کام کرنا ہے تو کبھی بھی آپ ٹک ٹاک پہ وائرل نہیں ہو پاؤ گے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. بار بار بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کو سمجھ جاتے ہو یا اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہو، جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنی زیادہ گرپ آپ کی اس کے اوپر ہوگی. تو یہ ہے کہ آپ ٹک ٹاک کے علاوہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جاؤ، شارٹ فارم کنٹینٹ کو آپ نے وائرل کرنا باہر نہیں کھاؤ گے. آپ ایزیلی وائرل کر لو گے اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہو تو. پھر اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پہ پوائنٹ آ گیا کہ بھائی جان ہم نے اب جو ہے ٹرینڈس کو نکال بھی لیا، ٹرینڈس کو کیسے ہم نے آبزرو کرنا ہے.
اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہک، مڈ سیکشن، پنچ لائن یا کال ٹو ایکشن، یہ ساری ہم نے اپنی ویڈیو میں لگا دی، ایڈٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کو ہم نے پوسٹ کس طرح سے کرنا ہے ویڈیو کو. بیسیکلی ہماری آگے ایڈیٹنگ کی 2 کلاسز رہتی ہیں، کاپی رائٹ کنٹینٹ کی ایڈیٹنگ اور اے آئی کنٹینٹ کی ایڈیٹنگ. اس میں آپ کی کنٹینٹ کو بتاؤں گا کہ بھائی آپ نے کس طرح سے بنانا ہے، کریٹ کرنا ہے، لیکن آپ کو اس سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پوسٹنگ کس طرح سے فیز آپ کلیئر ہونا چاہیے. اب ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس کو کلیئریفائی کر پائیں. ہم نے اگر ٹک ٹاک پہ پوسٹنگ کرنی ہے تو ہمیں کیا کیا پتہ ہونا چاہیے یا کس طرح سے ہماری وہ پوسٹنگ ہے. میں یہاں پہ اپنے موبائل کی اسکرین شیئر کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہم نے کیسے پرفارم کر. اچھا جی، یہ میں نے اپنے موبائل کی، کیونکہ زیادہ تر آپ اگر پوسٹنگ کر رہے ہو اپنے موبائل سے تو پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ موبائل سے کیسے کرنا ہے. گوگل کروم سے آپ ایک بینیفٹ اور لے سکتے ہو، اس کی طرف بھی آتے. پہلے میں یہ چیز لیٹ سپوز میں جو ہے پہلے نمبر پہ آپ کو سمجھاتا ہوں جو کہ ہمارے ٹاپک میں تھا کہ ہم نے جو وہ پوسٹنگ ٹائم کو کس طرح سے آبزرو کرنا ہے. یہ چیز بڑی ہی سمجھنے والی ہے. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بول دوں کہ بھائی شام 6 بجے پوسٹ کرو، رات 10 بجے کر لو، رات 2 بجے کر لو، میرے اکارڈنگ سے بھائی یہ ایک جب وہ ٹائم جہاں آپ اپلوڈنگ کر لو، آپ ان کے اوپر اپلوڈنگ کر لو گے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس کنٹری پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے کنٹینٹ کی کیٹیگری کیا ہے. اب لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹینٹ کی کیٹیگری ہے کوئی کنورزیشن بیسڈ ٹاپک ہے، یا وہ کوئی ایک ٹی وی شو ہے، اور ٹی وی شو ایک فلاں ایک اسپیسیفک ٹائم پہ جب اس کا ایپیسوڈ آ رہا ہے وہ رات 10 بجے آ رہا ہے، لوگ اسی ٹائم اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنی پوسٹنگ اس ایپیسوڈ کی اسی ٹائم ٹک ٹاک کے اوپر کریں گے، کیونکہ ہمیں وہ انگیجمنٹ اچھی دے گا ہماری ویڈیوز کے اوپر. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آج ایپیسوڈ ہے ہم بولیں گے نہیں بھائی آج میرا موڈ نہیں، کل میں اپلوڈنگ کر دوں گا. تو اس طرح سے نہیں آپ نے کرنا، اپنے پوسٹنگ ٹائم کو آبزرو کرنا ہے. ایک ہوگا کہ ہم اپنے ٹک ٹاک کے ڈیش بورڈ کو کیسے چیک آؤٹ کر کے پوسٹنگ ٹائمز کو چیک آؤٹ کریں گے. یہاں پہ میں لیٹ سپوز آ گیا ٹک ٹاک پہ، ٹھیک ہے. ٹک ٹاک پہ آنے کے بعد جو ہے یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی میرے جو اکاؤنٹ ہے، یہ والا اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر کس ٹائم پہ پوسٹنگ مجھے کرنی چاہیے یا کیا اس کا طریقہ کار. فالوورز میں گیا، میں فالوورز میں جانے کے بعد مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اس اکاؤنٹ کے اوپر 4,33,000 فالوور ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی لائیو انسینٹیو کے لیے یوز ہو رہا ہے، صرف آپ کو سمجھانے کی حد تک. اچھا جی، اب ہم نیچے آ جاتے ہیں. فالوورز میں جانے کے بعد نیچے آئے، یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ جو آورز ہیں، کن آورز میں آپ کی آڈینس آج کی ڈیٹ یا 27 کی ڈیٹ کو ایکٹیو تھی، وہ مجھے یہاں پہ شو کر رہے ہیں، جس میں 12 AM. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ 12 AM یا جو بھی ٹائم بتا رہے ہیں یہ USA کے ٹائم کے اکارڈنگ ہے، ٹھیک. کیونکہ یہ جتنے بھی ہے میرے اس موبائل کے اندر وی پی این لگا یا پروکسی لگی ہے، جو بھی لگا ہوا ہے، جو بھی میں نے بیک ہینڈ پہ اپنا سرور رکھا ہوا ہے، آئی پی رکھا ہوا ہے، اسی کے اکارڈنگ ہے مجھے اپڈیٹ کر کے دیں گے، ٹھیک ہے. ہمیں پھر انہی کے ٹائم کے اکارڈنگ. اب لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ رات کے 12 بج رہے ہیں یا ان کے دن کے 12 بج رہے ہیں، 12 AM رات کے 12 بج رہے ہیں، تو ہماری دن کے 12 بجے کی اپلوڈنگ ہوگی. تو یہ ہمارے پاس پھر 1 AM، پھر اس کے بعد اس طرح سے یہ 4 بجے تک میری آڈینس اس کے اوپر ایکٹیو ہے. بیسیکلی ایک ڈیڈ اکاؤنٹ ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے. اچھا جی، یہ ہوگا کہ ہم نے آورز کس طرح سے چیک کرنے کہ کن آورز پہ ہماری آڈینس ایکٹیو ہے. پھر اس کے بعد اوپر ہم آ جاتے ہیں جینڈر. زیادہ جینڈر کون سے ہے، میل کی کیٹیگری زیادہ ہے، فیمیلز کی کیٹیگری زیادہ ہے. اب میلز کا کیا سین ہوتا ہے یا فیمیلز کی کیٹیگری کا کیا سین ہوتا ہے، ان کا بھی آگے اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے ہر ایک کا. مطلب اب میرا جو ٹائم ہے، میں کہتا ہوں بھائی میں دن میں سوتا ہوں، رات میں کام کرتا ہوں، تو میں پھر اس حساب سے اپنی ورکنگ کروں گا، یا میں نے اگر ٹک ٹاک چلانی تو میں اس حساب سے چلاؤں گا، ٹھیک ہے. ہم آ جاتے ہیں اب ایج پہ. زیادہ تر اس اکاؤنٹ کے اوپر جو آڈینس ہے وہ ہے 25 سے 34 سال والی آڈینس، جو کہ 42% ہے. باقی آپ کے پاس پرسنٹیج آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کنٹینٹ کس ٹائپ کی آڈینس کے اوپر ہے. وہ ینگ آڈینس کے اوپر ہے، یا وہ لوگ جو کہ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے اوپر ہے، یا پھر میچیور آڈینس ہے، یا پھر وہ اولڈ آڈینس ہے. تو پھر یہ کہ آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کس ٹائپ کی آڈینس میرے اکاؤنٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. یہ مسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر لوکیشن وائز آ جاتے ہیں کہ لوکیشنز آپ کی کہاں پہ. سب سے ٹاپ پہ ادرس کی ہے. ادرس کا آ گیا تو سمجھ لو کہ آپ کے RPM کا بیڑا غرق ہوگا. اس اکاؤنٹ پہ کام نہ کرنے کی ایک ریزن یہ ہے کہ RPM کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادرس کی آڈینس تھی. یہ بیسیکلی اکاؤنٹ بائی کیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، پھر اس کے بعد برازیل، انڈونیشیا، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس پہ کنٹینٹ کس طرح کا تھا وہ چیز بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. بیسیکلی یہ اب لائیو انسینٹیو کے لیے کافی دیر سے یوز ہو رہا ہے، اس پہ اپلوڈنگ ہی نہیں ہوئی. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ میری یہ جو ویڈیو اس اکاؤنٹ کے اوپر وائرل گئی ہے 147 ملین ویوز پہ، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں. کلک کرنے کے بعد اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پہ مین باڈی کیا ہے. اس پہ یار 2.9 ملین ریئیکشنز ہیں. مین باڈی آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اب اس میں یہ جوائنٹ لگا رہا ہے، یہ ویلڈنگ کا جو بھی جوائنٹ لگا رہا ہے، اسٹارٹنگ میں یہ بتائے گا کہ بھائی آپ اس طرح سے جوائنٹ نہ لگاؤ. یہ اس نے آگے جو یہ کراس کا نشان دیا، یہ ہماری ہک تھی. اس میں
پھر آگے اس کی مین باڈی ہمارے پاس آ گئی. اب یہ آگے بتائے گا کہ جوائنٹ آپ نے لگانا کس طرح سے. پھر اس کے بعد لاسٹ پہ آ جائے گا کہ بھائی جان یہ اس کا سارا لب لباب ہے. مطلب آپ کو ایک ویڈیو کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ہماری آ گئی جو تھی مطلب اس میں کال ٹو ایکشن تو ایڈ نہیں, یہ پنچ لائن ہماری تھی جو بھی اس کی فائنلائز چیز اس میں دکھانا چاہ رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہماری اس کے اوپر پرفارم ہوئی ہیں ویڈیو کے اوپر, یا آپ نے آبزرویشن کس طرح سے کرنی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہم نے اپنے ٹک ٹاک کو آبزرو کرتے ہوئے یا اپنی آڈینس کو آبزرو کرتے ہوئے کیسے کام کرنا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو یہ ڈاٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے وہ لاسٹ 7 ڈیز کا اپڈیٹ ہو رہا ہے, اور لاسٹ 7 ڈیز میں اس کے اوپر صرف اور صرف لائیو انسینٹیو کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ ہوا بھی جب وہ رات میں یو ایس اے کے آئی پی کے اکارڈنگ رات میں ہوا, کیونکہ آگے ہم نے یو ایس اے سے ہی کام کیا تھا. وہ اس لیے رات 12 بجے 1 بجے رات 2 بجے سارے ٹائم بتا رہے تھے, لیکن آپ کے اکاؤنٹس کے اوپر وہ ڈفرینٹ ہوگا. وہ میں بھی آپ کو بولیں کہ بھائی کیا وہ یو ایس اے کا ٹائم انالائز کرتے ہوئے آئیڈیا جائے گا کہ میرے اکاؤنٹ پہ آڈینس کس ٹائم پہ ایکٹیو ہے. جس ٹائم پہ سب سے زیادہ آڈینس ایکٹیو ہوگی آپ پھر اسی ٹائم پہ پوسٹنگ کرو گے. یہ نہیں کہ آپ کی آڈینس رات 12 بجے ایکٹیو ہو رہی ہے اور آپ پوسٹنگ کر رہے ہو شام 4 بجے, تو اس طرح سے کبھی بھی کنٹینٹ نہیں نکلے گا. آڈینس جس ٹائم سب سے زیادہ ایکٹیو ہے ہم نے اسی ٹائم کو آبزرو کرتے ہوئے پوسٹنگ کرنا ہوتی ہے. یہ اکاؤنٹ کے آبزرویشن کا آ گیا پوائنٹ نمبر 1, اس کو نوٹ کر لیں. ہم نے اکاؤنٹ کو آبزرو کرتے ہوئے کس طرح سے اس چیز کو چیک آؤٹ کرنا ہے کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کس طرح سے اور کس ٹائم پہ پوسٹنگ کرنی ہے. ٹائم آبزرویشن کا آئیڈیا ہمیں ایک ہو گیا کہ اکاؤنٹس کو چیک آؤٹ کرتے ہوئے کیسے ہم نے کرنا. اب دوسری چیز ہمارے پاس آ گئی کہ ہم نے اگر ایک فریش اکاؤنٹ شروع کیا ہے تو ہم اس کو کیسے ویریفائی کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے اور کس ٹائم پہ پوسٹنگ کرنی ہے. جو آپ کے ویوز کے کرائٹیریا کو پورا کرنے والے اکاؤنٹس ہوں گے اس پہ آپ کسی بھی ٹائم پوسٹنگ کرو, جیسے ویڈیو آئی ہے ویسے اٹھا کے لگاؤ, اس میں کوئی آپ کا اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوگا پوسٹنگ کا. اگر آپ نے مونوٹائز اکاؤنٹ کے اوپر کام کرنا ہے تو وہ آپ آڈینس کے بہاف پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو, یا آپ کہتے ہو کہ بھائی مجھے آڈینس کی نہیں سمجھ آ رہی, یا میری زیادہ تر آڈینس کس ٹائم پہ ایکٹیو ہے اس کی نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہو کہ میری آڈینس مکس ہے, اس میں 50% یو ایس اے ہے, باقی ادرس کی آڈینس ہے, مجھے وہ سب سے زیادہ پیک ٹائم تو بتا رہا ہے میرے اکاؤنٹ کے اوپر کہ یہ پیک ٹائم ہے, لیکن اس میں کتنے پرسنٹ یو ایس اے ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا, کتنے پرسنٹ یو کے ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا. تو وہ چیز اب ہم چیک آؤٹ کرتے ہیں. یہاں پہ گوگل کے اوپر جو ہے آپ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہو. سٹی وائز بھی بیسیکلی آپ چیک کر سکتے ہو کہ کون کون سی سٹیز ہے. لیٹس ڈیش بورڈ میں گیا, فالوورز میں گیا, فالوورز میں جانے کے بعد یہ لوکیشنز آ گئیں. ٹھیک ہے, لوکیشنز آنے کے بعد جو ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس بیسیکلی میں بھی ان کا ڈیش بورڈ سٹی وائز بھی یہ اپڈیٹ دے دیتے تھے کہ بھائی یہ فلاں سٹیز کے اندر آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل جا رہی ہیں. خیر اس کو چھوڑیں, ہم آ جاتے ہیں گوگل پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی جو بھی لوکیشن ہوگی اسپیسیفکلی آئی پی کی لوکیشن, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ نیو یارک کا آئی پی لگا ہوا ہے, تو ہم یہاں پہ سرچ کریں گے کہ نیو یارک میں پوسٹنگ ٹائم سب سے بیسٹ کون سا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر ہم اس کو یہ ایک دیں گے, اور یہ گوگل کا بیسیکلی جو اے آئی ماڈل ہے, اب وہ اس براؤزر پہ تو نہیں, اس براؤزر پہ آئی تھنک سو شو کر رہا ہے. آپ کے جو براؤزر اپڈیٹڈ ہوں گے وہاں پہ ان کا اے آئی ماڈل شو کرے گا. ٹھیک, اے آئی ماڈل آپ کو وہ ملٹیپل ویب سائٹس کو آبزرو کر کے جو فائنل رزلٹ ہوگا وہ نکال کے دے دے گا کہ یہ فلاں ٹائمز ہیں جن کے اوپر آپ پوسٹنگ کرتے ہو تو آپ کی ویڈیوز وائرل جانے کے چانسز ہے. ان کیس آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر رائٹ آڈینس کہاں کیا. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں I want to post videos on TikTok according to USA New York time. Give me the best time list. ہمیں جو ہے یہ ایک لسٹ بنا کے دے دے گا. ٹھیک ہے, جس کو ہم چیک آؤٹ کرتے ہوئے اپنی آگے پوسٹنگ کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم اس کو کرتے ہیں, یہاں پہ آ گیا اے آئی ماڈل, ہم اس پہ کلک کرتے ہیں, یہ اس چیز کو آبزرو کرنا شروع کر دیا. ابھی اس نے کافی زیادہ سائٹس کو آبزرو کیا ہے, نیئرلی 107 سائٹس کو اس نے آبزرو کر کے مجھے یہ فائنل ریزلٹس دے دے کہ یہ فلاں ٹائمنگس ہیں جن کے اوپر آپ پوسٹنگ کر سکتے ہو. اب ویکینڈ کے حساب سے جو مطلب آپ یہاں سے آئیڈیا لے لو کہ پورے کا پورا منڈے کو میں نے کس ٹائم پوسٹنگ کرنی ہے, ٹیوزڈے کو, تھرسڈے کو, پھر اس کے بعد پورے ہفتے کا اسکیجول آپ کا یہ بننا چاہیے ایسٹرن ٹائم کے اکارڈنگ. آگے آپ نے یہ بھی دیکھ لینا کہ ٹائم کی فارم کیا ہے, ایسٹرن ٹائم ہے, کون سا ٹائم ہے. ٹھیک ہو گیا, یہاں سے آپ اپنے جو بھی نیش کے اکارڈنگ یا آئی پی کے اکارڈنگ پوری کی پوری لسٹ نکال لو. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی میں نے پوسٹنگ اپنی کن کن ٹائمس کے اوپر کرنی ہے. اب آپ اگر کسی فلاں ویب سائٹ پہ جاتے ہو, میں نے یہ چیز اگر سرچ کی ہے تو میرے پاس 7200 ویب سائٹس آ جائیں گے جو کہ اپنے اپنے حساب سے ڈاٹا کلیکٹ کر کے مجھے دے رہے ہیں. لیکن جو چیز مجھے آفیشیلی گوگل نے دے دینی ہے وہ سمجھ لو کہ ہر چیز کا نچوڑ اس نے مجھے دے دینا جو اس کا نیو اے آئی ماڈل آیا ہوا. ٹھیک ہے,
تو یہ آپ اپنا اس حساب سے چیک کرو گے. آپ اگر یو کے پہ کام کر رہے ہو، آپ دیکھو گے کہ آپ کی سٹی آگے کون سی، لنڈن ہے، واٹ ایور جو بھی سٹی ہے، آپ اس کے اکارڈنگ کرو گے. کیلیفورنیا آپ وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر لو گے، تو اسی کے اکارڈنگ آپ نے یہاں پہ ٹائمز نکال کے آگے اپنی پوسٹنگ کرنی ہے. یہ ہمارے پاس دوسری فارم ہوگی. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے ٹک ٹاک کے اوپر رائٹلی کس طرح سے یو ایس اے کے آڈینس کو ٹارگیٹ کرنا، ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یو ایس اے کی آڈینس کو کیسے ٹارگیٹ کرنا ہے. پہلے تھا کہ اوور آل کیسے چیک کرنا ہے، کن کن ٹائمز پہ آڈینس ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے. آگے جو بھی تھا وہ سارے معاملات ہم نے دیکھے کہ کن کن کنٹریز میں جا رہے ہیں. اب یہ آ گیا کہ بھائی اگر ہم نے اپنے آر پی ایم کو بیٹر کرنا، ہماری اگر آڈینس مکس ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیسے فائنلائز کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا کہ ہم اپنی پوسٹنگ ٹائم اس کے اکارڈنگ کریں گے، تاکہ ہمیں جو ہے پھر اسی کنٹری کی جو کہ جس پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب ساتھ اپنا یہ بھی بتا سکتے ہو کہ میرے کنٹینٹ کی فارم پوڈ کاسٹ ہے، میرے کنٹینٹ کی فارم فنی ویڈیوز ہیں، تو پھر یہ کہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ سارے کے سارے ٹائمز آ جائیں گے. یہ بیسیکلی آپ کو ایک پورے کا پورا فلو چارٹ اپنا خود کا بنانا پڑے گا اپنے کنٹینٹ کے اکارڈنگ کہ یہ فلاں فلاں میرے کنٹینٹس ہیں، ان کا پوسٹنگ ٹائم میرے پاس کیا ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ ہمارے پاس پوسٹنگ ٹائمز نکل کے آگے، ان ٹائمز میں ہم اپنی پوسٹنگ کریں. اچھا جی، اب ہم نے پوسٹ کس طرح سے کرنی اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. لیٹس سپوز آپ آگے ٹک ٹاک پہ، میں براؤزر پہ ہی آپ کو ٹک ٹاک سرچ کر کے دے دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں، تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا، براؤزر پہ اور موبائل پہ دونوں پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈفرینٹ ہے. براؤزر سے آپ کاپی رائٹ چیک کر سکتے ہو، جبکہ آپ جو ہے موبائل سے کاپی رائٹ چیک نہیں کر سکتے. وہ کریٹر مطلب وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن یہاں سے آپ کے پاس ایزی سین ہے. آپ لیٹس سپوز میں یہاں پہ جاتا ہوں کریٹر ٹولز پہ. کریٹر ٹولز پہ جانے کے یہاں پہ آ گیا ویو انالیٹکس، کیونکہ میں یہاں پہ کوئی ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی میری پوسٹنگ کا سین سینیریو کس طرح سے ہونا چاہیے. ہم نے اب یہ ٹائم میں بھی آپ کو تھوڑی سی کمپلیکیشنس لگ رہی ہوں کہ کیا ٹائم ہونا چاہیے، کس طرح سے ٹائم ہونا چاہیے. لیکن آپ جب اس کو اپنے تو بیسیکلی ہر بندے کا اپنا اپنا یہ فلو چارٹ ہوگا جو کہ آپ بناؤ گے. ٹھیک، اب ایک فریش اکاؤنٹ آ گیا. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، پوسٹ یا اپلوڈ کے بٹن پہ ہم نے کلک کیا، اپنی ویڈیو یا جو بھی واٹ ایور ہمارا مٹیریل ہے وہ ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں. جیسے کہ میرے پاس آگے سلیکٹ ویڈیو، اب اس میں کوئی ویڈیو نہیں، یہ آ رہی ہیں. اب یہ پتہ نہیں، یہ لائیو انسینٹیوز بنی ہوئی، میں یہیں سے کوئی ایک ویڈیو لیتا ہوں کسی کریٹر کی. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں پوسٹنگ کی طرف. اچھا جی، ٹرن آن آٹومیٹک کنٹینٹ چیک، یہ آٹومیٹکلی جب وہ کنٹینٹ کو چیک کرے گا، ہم اس کو ٹرن آن کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آ گیا، اب ہم پہلے نمبر پہ کام کیا کریں گے، ہماری اس ویڈیو کے اندر کس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے ہم نے وہ کور کرنا. ٹھیک، تو مین باڈی کو یہاں پہ ایکسپریس کرنا، جو کہ رائٹ ناؤ ہم نے یہاں سے بھی چیک آؤٹ کیا تھا. ہماری مین باڈی کیا ہونی چاہیے. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ بات کر رہا ہے ہیلتھ کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیز جب وہ ڈسکس کی کہ جو بھی ہماری ویڈیو میں ٹاپک ہے وہ ہیلتھ کے اوپر، ہم کہتے ہیں کہ ورک آن یور ہیلتھ. ٹھیک ہے، میں نے یہ چیز یہاں پہ لکھ دی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس کے اچھا یہ ہماری ہوگی ایک ٹائٹل جو کہ ہم نے اپنی ویڈیو کے اوپر دینا. ٹھیک ہے، یہ ہماری صرف اور صرف مین جو اس کا مقصد ہے وہ صرف ایک ہم نے ٹائٹل دینا اپنی ویڈیو کے اوپر، وہ چیز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم نے اب اس کے اوپر لگانے ہیں ہیش ٹیگ. ہیش ٹیگ لگانے ہیں اس کے اوپر، وہ کس طرح سے لگائیں گے وہ چیز آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اب ہیش ٹیگ آپ ایک تو کر سکتے ہو مینولی، دوسرا میں ویب سائٹ آپ ایک ریکمینڈ کر دوں گا آپ کو، آپ اس کے تھرو کر سکتے ہو. اب مینولی کرنے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کرو گے. سب سے پہلے آپ دیکھو گے کہ بھائی آپ کی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے. ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ. ہم یہاں پہ ہیش ٹیگ لیں گے، ہمارا ہیش ٹیگ ہوگا ہیش ٹیگ ہیلتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری ویڈیو کی مین باڈی ہی ہیلتھ کی ویڈیوز کے اوپر ہے، یہ ہیلتھ ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اسپیسیفک بندہ کون ہے جو کہ ہیلتھ کی ویڈیو کو ایکسپریس کر رہا ہے. ہم کوئی بھی اس کا نام لکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی میں ہی ہوں جو کہ اس ہیلتھ کی ویڈیو کے اوپر جو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ کرو. جو کریٹر ہوگا یا جو اس ویڈیو کو ایکسپریس کر رہا ہوگا اس کا، یہ دو ہیش ٹیگس ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم تیسرا ہیش ٹیگ لکھیں گے کہ وہ ہیلتھ میں آگے کس کے اوپر وہ بات کر رہا ہے، کس کیٹیگری کے اوپر بات کر رہا ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ بات کر رہا ہے ہارٹ ہیلتھ کے اوپر، یا کوئی بھی لیور ہیلتھ کے اوپر، یا برین کے اوپر، یا کچھ بھی اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بات کر رہا ہے ہارٹ ہیلتھ. یہ ہم نے اس طرح سے ہیش ٹیگ دیا اور یہاں سے ہم نے ہیش ٹیگ چوز کر لیا. بیسیکلی 3 ہیش ٹیگ ہمارے ٹاپک کے اکارڈنگ آگے جو کہ ہم نے دینے ہیں. اب یہ ہیش ٹیگ جب آپ کے ارریلیونٹ ہوتے ہیں، آپ جب یہاں پہ ہیش ٹیگ فور یو، ہیش ٹیگ وائرل، ہیش ٹیگ FYP لگاتے ہو، ٹک ٹاک کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کنٹینٹ آگے کس آڈینس کو کنوے کرنا ہے. جب آپ اپنے ہیش ٹیگس کے تھرو اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہو کہ میری اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ہیں،
اور میں نے آگے اس کو دکھانا ہے اسی آڈینس کو، تو وہ یہ ہے کہ الگوریدم اس حساب سے ویڈیو کو آگے کنوے کرنا شروع کر دیتا ہے. یوزلی لوگوں کو یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ بھئی ہم نے ہیش ٹیگس کیسے لگانے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ ٹک ٹاک کے بائی ڈیفالٹ جو 2 ہیش ٹیگس ہے وہ لگا سکتے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹیگ وائرل ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ڈیفالٹ ہیش ٹیگس ہے ٹک ٹاک کے، باقی ہم نے ویڈیو کو ایکسپریس کر دیا کہ یہ ہماری ویڈیو ہے، اس ٹاپک کے اوپر ہے، اس طرح سے یہ ویڈیو ہے. پھر اس کے بعد ہم 1 سے 2 جو ڈیفالٹ ہیش ٹیگ جس میں ہیش ٹیگ وائرل ہے یا وائرل ویڈیو ہے، جو بھی واٹ ایور ہے، وہ اس طرح سے ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ہوگا مینولی، ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ویب سائٹ کے تھرو یا آٹومیٹڈ کس طرح سے کرنا ہے. ہم کہتے ہیں ورک آن یور ہیلتھ، یہ ہمارا کی ورڈ ہے. یہ ایک ویب سائٹ ہوگی AHREFs عارفس، ٹھیک ہے. اس کا میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا. سمپلی آپ نے یہاں پہ اس کی ورڈ کو پیسٹ کرنا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد ہیش ٹیگس کی فارمیٹ آ جائے گی آپ کے پاس کہ آپ کو کس طرح کے ہیش ٹیگ چاہیے، فارمل چاہیے، فرینڈلی چاہیے، پروفیشنل چاہیے، واٹ ایور جو بھی آپ کے ٹاپک کے اکارڈنگ ہے. یوزلی آپ فارملی کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے، پروفیشنل بھی کر سکتے ہو. باقی یہ کیا نیچے آپ کے جو ہے وہ آڈینس کے اکارڈنگ ہوگا کہ آپ کی آڈینس کس طرح کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا موٹیویشنل کنٹینٹ ہے تو ہم اس کے اوپر ہیش ٹیگ لگائیں گے کانفیڈنٹل ٹائپ کے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ایجوکیشن کے اوپر ہے تو ہم یا ہائی اسکول کامیڈی اس طرح سے لگائیں. باقی جو یہ مینول ہے فارمل ہیش ٹیگ انف ہے، ٹھیک ہے. اب ہیش ٹیگ کی کوانٹٹی ہم اس کو بول دیں گے کہ بھائی مجھے 5 ہیش ٹیگ دے دو جو کہ لسٹ فارم میں ہو. میں سمپلی اس کو جنریٹ کے اوپر کلک کروں گا. بیسیکلی آپ کو یہ پہلے اس کا سائن ان کر لینا ہوگا اور یہ آپ کو یہ جو ہے کیشے اس کا کلیئر کرنا ہوگا یا جو بھی آپ کو اس طرح سے بولے گا کہ ویریفیکیشن کرو کہ آر یو اے ہیومن اور ناٹ. پھر اس کے بعد آپ کو یہ نیچے ہیش ٹیگس جنریٹ کر کے دے دے گا اس طرح سے، ٹھیک ہے. ہیلتھ جرنی جو بھی ہے سارے کے سارے آپ دیکھیں آپ کے ٹاپک کے اکارڈنگ آگے آپ کو پھر خود سے نہیں کرنا پڑے گا. سمپلی آپ ان کو کاپی کرو گے، کاپی کرنے کے بعد واپس سے ٹک ٹاک پہ آ جاؤ گے. لیٹس سپوز میں ان کو کاپی کرتا ہوں. کاپی کرنے کے بعد میں آ گیا ٹک ٹاک پہ. ٹک ٹاک پہ آنے کے بعد میں جو ہے اگر کہوں کہ بھی میں نے مینولی نہیں ایڈ کرنا تو میں پھر یہ آٹومیٹڈ ہیش ٹیگس کو ایڈ کر دوں گا. اور لاسٹ پہ جو ہے میں کوئی 2 جو ہے اس طرح سے ڈیفالٹ ہیش ٹیگ یوز کر دوں گا. اب یہ نمبرنگ اس نے دی ہوئی، ہمیں نمبرنگ نہیں دینی ہوگی. ہمیں جو ہے یہ ہیش ٹیگ جتنے بھی ہیں وہ ایک لائن میں لے کے آنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. جیسے وہاں پہ آپ کو 1 لسٹ بھی بتا رہے تھے، 1 لسٹ میں نکلوانے، نمبر وائز نکالنے، ڈیپینڈنٹلی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھی. یہ آپ کا آٹومیٹک ٹائپ فارمولا ہوگا. اس کے بعد آپ نے جو ڈیفالٹ ہیش ٹیگ بتائیں 2 وہ لگا دینے ہیں. میکسیمم آپ 7 ہیش ٹیگ لگا لو، منیمم آپ نے 5 ہیش ٹیگ تو لگانے ہیں. اب ان میں کیا ہوگا، ہمارے 5 ریلیونٹ ہوں گے ریلیٹڈ ٹو دی ٹاپک، ہمارے ٹاپک میں کیا بات بولی جا رہی ہے. اور 2 ہیش ٹیگ ہوں گے ڈیفالٹ ہیش ٹیگ جو کہ ٹک ٹاک کے لائبریری میں زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں. ڈیفالٹ ہیش ٹیگ کو یوز کرنے کا یہ مطلب ہے یا یہ مقصد ہے کہ ہماری ویڈیو جو کہ فور یو فیڈ کے اوپر اپلوڈڈ ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ ویڈیو ہماری پروسیسنگ میں جائے. ایک چیز اور نوٹ کریں یہاں پہ، جب بھی آپ فریش اکاؤنٹس کے اوپر کام کریں گے آپ نے 7 ڈیز تک اس چیز کو نہیں دیکھنا یا نہیں چیک آؤٹ کرنا کہ میری ویڈیو کے اوپر کتنے ویوز آ رہے ہیں. آپ کی ویڈیو 7 ڈیز تک پروسیسنگ میں جاتی ہیں. آپ نے اپنی فور یو فیڈ کو ٹرین کرنا ہے. فور یو فیڈ کو کیسے ٹرین کرنا ہے، اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ آپ نے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر اسکرولنگ کرنی، ویڈیوز کو دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے. آپ جتنی اس کے اوپر کر سکتے ہو یہ امپلیمنٹیشن وہ کرنی تاکہ آپ کی جو ہوم پیج ہے یا ہوم پیج آپ نے ٹرین کرنا ہے وہ اچھے سے ٹرین ہو اور آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ پبلکلی ٹک ٹاک دکھانا شروع کر دے. یوزلی جن کے اکاؤنٹس کے اوپر یہ مطلب ایک کوئی میجر پرابلم نہیں ہے، یہ بائی ڈیفالٹ اب ٹک ٹاک نے یہ ویریفیکیشن لگا دی کہ جو بھی یوزر میرے پلیٹ فارم پہ آ رہا ہے کیا وہ ایک ریئل یوزر ہے، کیا وہ ڈیلی بیسس پہ پوسٹنگ کر رہا ہے، کیا وہ میرے پلیٹ فارم کو ٹائم دے رہا ہے، کیا وہ ساری چیزیں ایکوریٹلی کر رہا ہے. پھر ایسا ایسا آپ کے اکاؤنٹ کی ریچ انلاک ہونا شروع. میکسیمم ٹائم اس کا 7 ڈیز ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ بالکل یہ پرابلم آتی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ آپ میں سے پرابلم آئے گی. یہ مسئلے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ بائی ڈیفالٹ چیز ہوتی ہے. نیو یوزرس کو وہ جلدی ریچ نہیں دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ گیا لوکیشن. اب ہمارے پاس لوکیشن کا کیا فائدہ، ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ تھی کہ ہم یو ایس اے یا یو کے کی آڈینس کو کس طرح سے لے کے آئیں گے یا ٹارگٹ کریں گے. ایک تو ہم نے اوور ویو لیا کہ ٹرینڈس کیسے نکالنے ہیں، آگے کیا کیا ویڈیوز کے اندر ہونا چاہیے یا ویب سائٹ کے تھرو کیسے چیک کرنا ہے. اب ایک آ گیا کہ ہم نے اپنی آڈینس کو لمیٹڈ کس طرح سے کرنا ہے کہ ہماری ویڈیو ادر کنٹریز کے اندر نہ آ جائے. وہ ہم یہاں پہ لوکیشن کو ایڈ کر کے کریں گے. ہم نے گوگل سے ٹائم نکالا تھا کہ ہم نے پوسٹنگ کرنی ہے نیو یارک کے ٹائم کے اکارڈنگ، تو ہم یہاں سے سٹی بھی جو ہے وہ نیو یارک ہی رکھیں گے اپنی، کیونکہ میری جو ویڈیوز ہے وہ نیو یارک کے ٹائم کے اکارڈنگ پوسٹ ہوئی ہے. تو الگوریدم کے ہم بتائیں گے کہ بھائی یہ ہمارا جو وہ اسپیسیفک ایک لوکیشن ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جہاں پہ آپ کو 200 ویوز آ رہے تھے وہاں پہ مے بی آپ کے 100 ویوز ہو جائیں، لیکن یہ کہ وہ زیادہ تر آڈینس پھر آپ کی یو ایس اے کی ہی آئے گی کیونکہ آپ نے آڈینس اپنی لمیٹڈ کرتی تھی. اس سے آپ کو ابھی تو بینیفٹ نہیں ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ جب آپ کا اکاؤنٹ مونیٹائز ہوگا تب بینیفٹس ہوں گے، آپ کا آر پی ایم اچھا آئے گا. اس وجہ سے ہم لوکیشن ایڈ کر کے اپنی آڈینس کو لمیٹڈ کر. کیجول ہم براؤزر سے کر سکتے ہیں.
جبکہ ہم مین ٹک ٹاک سے جب اپلوڈنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے ہم اسکیجول نہیں کر سکتے. تو یہ کہ اسکیجول ہم نے کرنی بھی نہیں ہے. جب ہم ویڈیوز کو اسکیجول کرتے ہیں تو ہمیں پھر پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، اب یہ کنٹینٹ میں بھی ریسٹرکٹیڈ کیوں کنٹینٹ میں بھی ریسٹرکٹیڈ آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ آلریڈی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے جو کہ صرف اور صرف ہم نے لائیو انسینٹیو پہ چلانے کے لیے لگائی تھی. اس پروگرام سے اس سے پیچھے والا جو پروگرام تھا اور اس کے اوپر سب کا پروگرام جب وہ ختم ہوا تھا، سب کا پروگرام بڑھ گیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں. ویڈیو ساری کاپی رائٹڈ لوگ لگا رہے تھے اور اس کے اوپر ویریفیکیشن لگنا شروع ہو گئی تھی، جو کہ ہم نے پریویسلی کلاس لائیو انسینٹیو والی کلاس کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا. اس وجہ سے ہمیں دیکھیں یہ پرابلم دے رہا تھا. ایک اور چیز ہے، آپ یہاں سے کاپی رائٹ کو بھی چیک کر سکتے ہو. باقی سم ٹائم یہ کہ ہمارے ابھی کاپی رائٹ مجھے بول رہا ہے کہ کاپی رائٹ نہیں آئے گا، لیکن کنٹینٹ آپ کا یہ ریسٹرکٹیڈ ہے. ریسٹرکٹیڈ اور کاپی رائٹ دو چیزیں ہیں. کاپی رائٹ مطلب یہ آفیشیل کریٹر ہمیں اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں دے گا، یا اس کے اندر کوئی ایسی ورڈنگ نہیں ہے جس وجہ سے ہمیں کمیونٹی گائیڈ لائن ہے. لیکن یہ ویڈیو ہماری لمیٹیڈ ہے کیونکہ ہم نے یہ کسی کی لائیو سے اٹھائی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ ٹک ٹاک ہمیں آفیشیلی بتا رہا ہے کہ بھائی جان آپ جو بھی کام کر رہے ہو یا ویڈیو کے اوپر لگا رہے ہو، کیا یہ آپ ایک فلاں کریٹر کی لگا رہے ہو، یہ بیسیکلی ایک لائیو کریٹر کی ویڈیو تھی جو کہ کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک، یہ آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا جب آپ براؤزر سے کام کرو گے. اپلوڈنگ کا طریقہ کار، ہیش ٹیگس کیسے لگانے ہیں، آڈینس کو کیسے لمیٹڈ کرنا ہے، کنٹینٹ کو کیسے چیک آؤٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ایڈ ہے. باقی نیچے آپ کے پاس یاد ہے کمنٹ یا واٹ ایور جو بھی ہے، ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا کنٹینٹ اے آئی ہے تو پھر آپ اس چیز کو انیبل کرو گے کہ میرا جو کنٹینٹ ہے وہ اے آئی جنریٹڈ، آپ لیبل لگا دو گے کہ میرا اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ ہے. تو پھر یہ کہ ٹک ٹاک آپ کی ویڈیوز کو اپروو کرے گا، اس پہ آپ کی ارننگ ہوگی. ان کیس آپ اگر اس چیز کو نہیں انیبل کرتے، آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز اچھے آ رہے ہیں، کچھ ویڈیوز کے اوپر وہ آپ کو ارننگ ہی نہیں دیں گے، وہ کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے کہ بھائی کس فارم میں یہ ویڈیو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس فارم میں اس فارمیٹ میں آبزرو کر کے ہی اپنے اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹنگ کرنی ہے. یہ تو ہو گیا کہ براؤزر پہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کرنی ہے آفیشیلی ٹک ٹاک سے اپلوڈنگ، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے موبائل سے بیسیکلی زیادہ تر لوگ اگر کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہو کہ بھائی یہ ہمارا پوسٹنگ کا طریقہ کار ہے موبائل سے کرنا. ہمارے پاس یہ ایز اٹ از موبائل آ گیا. ہم کیا کریں گے، ہم نے جب وہ ہوم پیج پہ آ گئے، ہوم پیج پہ آنے کے بعد لیٹس سپوز میں یہاں پہ اس طرح سے کلک کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم پوسٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے. پوسٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویڈیوز آئیں گی. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ بھائی میں لائیو انسینٹیو کے اوپر ہی چلانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو. میں نے یہ ویڈیو سلیکٹ کی، سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویڈیو آ گئی. اب یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، بس وہ میوزک آپ نے ٹک ٹاک کی لائبریری سے ایڈ کرنا ہے یا کیپ کٹ کا میوزک یوز کرنا ہے. کیپ کٹ کا بھی یوز کرتے ہو تو وہ سمجھ لو کہ آپ ٹک ٹاک کی لائبریری کا ہی میوزک لگا رہے ہو اور آپ نے اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کرنا. آپ ایڈ میوزک کے بٹن پہ کلک کرو گے. کلک کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کس طرح کی ہے. میں نے اس کے بیک گراؤنڈ میں کس طرح کا میوزک لگانا ہے. آپ اپنے کمپیٹیٹرس کی ویڈیوز کو دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہو. لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ موٹیویشنل ہے، تو ہم یہاں پہ جائیں گے سرچ بار پہ، موٹیویشنل لکھ کے سرچ کریں گے. ہمارے پاس موٹیویشنل جتنے بھی ساؤنڈس ہوں گے یا میوزکس ہوں گے وہ سارے کے سارے آ جائیں گے. ایک منٹ کے جتنی بھی ان کی لینتھ ہوگی آپ کے پاس آ جائے گی. آپ پھر یہ کہ ان کو کٹ آؤٹ کر کے نکال لو گے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میوزک آپ یہاں سے ایڈ کیا کیونکہ آپ نے ویڈیو آلریڈی ایڈٹ کی ہوئی ہے، آپ کو فردر واٹ ایور کچھ بھی ایڈ کرنے کی. اور کل کی کلاس جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں آپ، اب ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. ایز اٹ از ٹائٹل ہم نے دینا ہے، جو بھی ہمارا ٹائٹل ہوگا. ہیش ٹیگس آپ ویب سائٹ سے نکالو یا جو میں نے آپ کو مینولی بتایا آپ طرح سے کر لو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے لوکیشن ایڈ کرنی ہے. میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں نیو یارک سٹی سینٹر. پھر اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہے اس چیز کو چیک آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایوری ون کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہو، نہ کہ وہ فرینڈس کے اوپر ہو یا سبسکرائبرس کے اوپر ہو. سبسکرائبرس پہ کریں گے تو کیا ہوگا، جنہوں نے آپ کو فالو کیا ہوگا صرف وہی آپ کی ویڈیو کو دیکھ پائیں گے، ادر آپ کی ویڈیو کو کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا. پھر آپ مور آپشنس پہ جاتے ہو تو یہاں پہ آپ کو بتا دیں گے الاؤ کمنٹس ہیں یا فردر جو بھی ہے ڈویٹ یا اسٹچ آپ کی ویڈیو کو لوگ کریں. لوگ آپ کی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر ڈویٹ کر سکتے ہیں یا جو بھی ہے. اس طرح سے آپ کے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی. ویڈیو لینگویج آپ نے یہاں پہ ایکسپریس کرنا ہوتی ہے. اگر آپ کی یہاں پہ لینگویج آ رہی ہے اردو یا واٹ ایور کوئی اور لینگویج آ رہی ہے تو اس سے آپ کو ایک پرابلم فیس کرنے کو ملے گی. وہ یہ ہوگا کہ آپ کے انگلش کنٹینٹ ہونے کے باوجود بھی اگر اردو لینگویج سلیکٹ ہے تو وہ پاکستان کی طرف جائے گی. آپ نے لازمی اس چیز کو ویریفائی کرنا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ اگر انگلش میں ہے تو اس کی لینگویج بھی یہاں پہ انگلش ہونی چاہیے. اے آئی جنریٹڈ ہے تو ایز اٹ از ہم یہاں پہ اس کو انیبل کر لیں گے اگر ہے تو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آئیڈینٹیفائی سملر پروڈکٹس. اگر آپ ٹک ٹاک شاپ پہ کام کرو گے تو پھر آپ اس چیز کو انیبل کرو گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو کی کنورسیشن کے اکارڈنگ یا ٹاپک میں آپ کی ویڈیو میں جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگ لوگ آپ کو اپروچ کریں گے. کہ اگر آپ کی ویڈیو میں لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی ویڈیو پیٹس کے اوپر ہے تو لوگ جو پیٹس کے ریلیٹڈ پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں وہ آپ کو اپروچ کریں گے، بولیں گے کہ آپ ہماری ایفیلیٹ کرو. ٹھیک ہے، باقی اس کو فی الحال انیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
پھر اس کے بعد اپلوڈ ہائی کوالٹی، اس کو آپ نے لازمی انیبل کرنا تاکہ آپ کی ویڈیوز ہائی کوالٹی میں اپلوڈ ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کی ویڈیو جب اس کو آپ نے کیا، آپ کی نظر میں آپ نے جب اکاؤنٹ پہ ویڈیو اپلوڈ کرتی تو وہ ہائی کوالٹی میں بتا رہا ہے، لیکن جب آپ کسی دوسرے اکاؤنٹ سے دیکھو گے تو آپ کی ویڈیو بلر نظر آئے گی. اس وجہ سے ہم نے اس چیز کو لازمی انیبل کرنا ہے. پھر اس کے بعد آ گیا سیو ٹو ڈیوائس، ہم نے کچھ نہیں کرنا. پوسٹ وداؤٹ واٹر مارک، اس کو بھی انیبل نہیں کرنا. آڈینس کنٹرول، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنٹینٹ میں کوئی پرابلم ہے یا میچور آڈینس والا کنٹینٹ ہے یا کوئی تھوڑی بہت ابیوز ورڈنگ ہے تو پھر آپ نے آڈینس کنٹرول کو انیبل کر لینا. اس سے کیا ہوگا کہ انڈر 18 ایئر اولڈ والے جو ہے آپ کی ویڈیو کو نہیں دیکھ پائیں گے، یا وٹ ایور جو بھی ہوگا وہ اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا جی، پھر ہم نے سمپلی پوسٹ کے بٹن پہ کلک کر کے اپنی ویڈیو پوسٹ کر دینی، اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا، پوسٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو سب سے پہلی چیز ہے نہیں کرنا کچھ، ٹھیک ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی آئے 5 منٹ بعد اس طرح سے اکاؤنٹ کو اسکرول کیا، ہاں بھائی کتنے ویوز ہو گئے، پھر 5 منٹ بعد کتنے ویوز ہو گئے، پھر 5 منٹ بعد کتنے ویوز ہوئے. یہ کام کریں گے، اکاؤنٹس آپ کے سسپیشس ایکٹیویٹی کے تھرو ڈیٹیکٹ ہوئے تو پھر آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑے گی، ویوز ہی نہیں آئیں گے آپ کے اکاؤنٹس کے اوپر، ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جب آپ نے پوسٹنگ کر لی بس سمپلی بند کر دو اکاؤنٹ کو. جب تک آپ نے نیکسٹ پوسٹنگ نہیں کرنی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کی، ٹھیک ہے. اور یہ بار بار اسکرولنگ والا یا بار بار ایک ہی ایکٹیویٹی کی یا ایک ہی ویڈیو کو بار بار اوپن کر کے دیکھنا، ہاں بھی کتنے ویوز ہوئے ہیں، کیا انالیٹکس ہے، کتنی آڈینس آ گئی ہے، کہاں سے آڈینس آ گئی ہے، یہ چیز بھی آپ نے نہیں کرنی اپنی ویڈیوز کے اوپر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا اکاؤنٹ شیڈو بین نہ ہو. آپ نے پوسٹنگ کی سمپلی بند کر دو. نیکسٹ پوسٹنگ پہ اگین سے آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کرو. اب نیکسٹ پوسٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے؟ جب آپ نیکسٹ ویڈیو کو پوسٹ کرنے جاؤ گے 10 to 15 منٹس آپ سمپلی جو ہے اپنے اس طرح سے اکاؤنٹ کو سکرول کرو، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھو، جو بھی آپ کا ٹاپک ہے آپ ان ویڈیوز کو دیکھو. پھر اس کے بعد سمپلی آپ جو پوسٹ کے بٹن پہ کلک کر کے ایز اٹ از پوسٹ کرو، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ آپ نے طریقہ کار رکھنا ہے اپنی پوسٹنگ کا، نہ کہ یہ ہو کہ بھائی آپ ہر ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، ہر ویڈیو کو بس ایسے ہی ایسے گھمائے جا رہے ہو، اسکرول کری جا رہے ہو. یہ والا سین بھی آپ نے نہیں کرنا. آپ نے پوسٹنگ ٹائم کو دیکھتے ہوئے یا اپنی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اسی ٹاپک کے اکارڈنگ سرچ کر کے اپنی فور یو فیڈ کو بلڈ کرنا ہے. آپ کے جب فور یو فیڈ جو آپ کے ٹاپک کے اکارڈنگ یا ویڈیو کے اکارڈنگ بلڈ ہوگی تب آپ کے کنٹینٹ نکلنا شروع ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں اس کے اوپر زیادہ تر کام جو ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا لائیو انسینٹیو کے اوپر ہو رہا ہے. پہلے تھا ویلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے، ویوز اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں اور آتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ ان ویڈیوز کو لگانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میں ایسے ویڈیوز لگاتا ہوں جو ایٹ دی اینڈ مجھے ان ویڈیوز نے جب کچھ دینا ہی نہیں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ان ویڈیوز کو لگانے کی. اس کو ہم جو ہے اب یوز کر رہے ہیں لائیو انسینٹیو کے طور پہ، یا آگے ہم گیمنگ انسینٹیو پہ یوز کریں گے، ٹھیک. تو یہ سارا طریقہ کار رکھا ہوا. اگر کوئی ایسے اکاؤنٹ جو کہ آپ کے پرفارم نہیں کر رہے یا ادر کنٹریز کے آڈینس ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اسی کو رگڑتے رہو کہ بھائی نہیں میں نے اسی کو وائرل کرنا ہے یا اسی کے اوپر کام کرنا ہے. آپ سمپلی موو آن ہو جاؤ، ٹھیک ہے. سمپلی جو ہے کسی اور ٹول پہ کام کر لو. ہم 5 ٹولز کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس اکاؤنٹ کی بڑی اچھی ریچ رہی ہے، ٹھیک ہے. باقی ایک اس کے اوپر 3-4 منتھ تو پوسٹنگ ہی نہیں ہوئی. جب پوسٹنگ ہوئی ہے تب یہ میں اگر آتا ہوں اس کی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے یہ تھی 2024 کی 5ویں ماہ کی 3 تاریخ کو، اور اس کے بعد جو میں نے پوسٹنگ کروائی تھی وہ 7ویں ماہ کی 14 تاریخ کو. مطلب اس ماہ کی 14 تاریخ کو تقریباً 7 منتھ اس کے اوپر اپلوڈنگ ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ فارغ کیا ہوا تھا میں نے اکاؤنٹ. ابھی لائیو انسینٹیو والا سین چلا تھا، اس کے اوپر ہم نے لائیو انسینٹیو چلایا. اور یہ پہلے تھی کاپی رائٹڈ ویڈیوز جو کہ پرابلم کرنا شروع ہوگی. پھر اب معاملات چلنے شروع ہو گئے اوریجنل کے اوپر، جو کہ میں نے آپ کو بریف کیا. نیکسٹ پروگرام بھی آ رہا ہے ان کا 29 تاریخ کا شروع ہوگی، صبح 10 بجے ان کا پروگرام لائیو ہو جائے گا. 2 انہوں نے ریوارڈ رکھے ہوئے ہیں، 1 لاکھ ڈالرز کے، جو کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. ویل اینڈ گڈ، ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ٹک ٹاک پہ کیا چیز چل رہی ہے، لائیو انسینٹیو کیا چیز دے رہا ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم نے اتنا کام بھی نہیں کروایا تو $3000 ہم نے دیے تھے ایک ہی دن کے اندر لائیو انسینٹیو. یہ سارے معاملات آپ کو میں نے بتائے سمجھائے. پوسٹنگ کیا ہے، کس طرح سے ہے. ہماری آج کی کلاس کا پورا پرپس ہم نے بیسیکلی جو اس کا مورل تھا وہ سارا تھا کہ بھائی جان ہم نے جو ہے کس طرح سے کنٹینٹ جو بھی ہم نے کریٹ کرنے ہیں وہ وائرل کیسے کرنے ہیں، اور وائرل بھی ہم نے USA یا UK کی کنٹریز میں کس طرح سے کرنا ہے. آؤٹ کم ہم نے اس کا فائنلائز کر لیا. ریسرچ میں ٹرینڈس کیسے چیک آؤٹ کرنے ہیں، ویڈیو میں کیسے ہم نے امپلیمنٹیشنس کرنی، کیا کیا امپلیمنٹیشنس کرنی ہے، اوور ویو ہم نے لیا. پھر اس کے بعد پوسٹنگ کیسے کرنی ہے ٹو میکسیمائز انگیجمنٹ یا ریجن کے اکارڈنگ، وہ چیز ہم نے چیک کی. تینوں پوائنٹس. اب مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کلاس کی سمجھ آ گئی، کیونکہ ہماری کلاس یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. باقی فردر آج رات انشاءاللہ آپ سب کو اپڈیٹس مل جائیں گی جو بھی آپ نے دی ہوئی اپنی شیٹس کنٹینٹ چیکنگ کے لیے، یا پھر جو بھی آپ کے ریزلٹس ہوں گے. اب میں دوبارہ سے ایک چیز ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہماری سٹارٹنگ میں وہ چیز ریکارڈ نہیں ہو پائی تھی.
ہر 4 کلاسز کے بعد آپ سب کی اس طرح سے ہی بنا کریں گی ٹیکسٹ فارمیٹ میں، جو آپ کو کوشچنس کیے جائیں گے یا جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کمپلیٹ کیا کریں گے۔ اب یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگا، آپ نہیں کرتے تو اپنا نقصان خود کرو گے۔ کل کو آپ سب کے ریکارڈس ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے اور کس طرح سے کیا، ٹھیک ہے؟ تو خیال کریے گا ان چیزوں کا، تاکہ آپ جو ہے ایٹ دی اینڈ جو ہم نے یہ ایک ایم سیٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی آفٹر 2 منتھ ہم نے اس چیز سے کوئی نہ کوئی ارننگ کرنی ہے، وہ کیسے پاسبل ہوگی؟ جو لوگ ٹاسک ڈیلی بیسس پہ کمپلیٹ کرنے ہیں وہ خود ہی آپ کو گروپ میں اپڈیٹ دیں گے کہ بھائی جان میں نے یہ یا تو ریزلٹس آنا شروع ہو گئے یا ارننگ آنا شروع ہو گئی۔ تو ذرا کنفرم کریے گا کلاس کی سمجھ آ گئی؟ چیٹ میں نے اوپن کی، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اب نیکسٹ آپ سب کو ٹاسک انشاءاللہ صبح فرسٹ ٹائم ہی مل جائے گا، ساتھ آپ کی شیٹ وہ بھی آپ کو فرسٹ ٹائم مل جائے گی، جو ریزلٹس اپڈیٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو فرسٹ ٹائم ہی مل جائیں گے، اور ساتھ جو ہے فردر لائیو انسینٹیو پہ اگر کسی نے کام کرنا ان کی اپڈیٹس بھی آپ کو مل جائے گی، اور اس کے بعد صبح سے ہی آپ کا جو سپورٹ نمبرز ہیں وہ اگین سے ایکٹیو بھی ہونا شروع کر انشاءاللہ۔ باقی خیال رکھیے گا، کلاس ہم اپنی یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، کل ہمارا اسی کلاس کے اوپر Q&A سیشن ہوگا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔